دو چیزیں اپنی بات کی انفلوئنس کی نا، یا تو آپ اپنی بات سے کسی کو انفلوئنس کرتے ہیں یا پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں. ونسٹن چرچل کو دیکھیں, ہی وینٹ تھرو لاٹ آف ٹربولنٹ ٹائمس. لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کوئی اپنا نیریٹو لے کے آئے لوگوں کے سامنے, کیونکہ اس ٹائم پہ وار چل رہی تھی اور یوکے کے حالات بڑے خراب تھے اور کافی پروٹیسٹ بھی چل رہے تھے کیونکہ لوگوں کی فیملیز گئی ہوئی تھی آگے وار میں. دیکھیں کمیونیکیشن میں تین چیزیں ہیں, ایک ہے نان وربل کمیونیکیشن, ایک ہے وربل کمیونیکیشن اور ایک ہے کانٹینٹ, دا ورڈز دیٹ وی یوز. اب مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں, ایک میتھ ہے جنرل کہ لفظ سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں یا کنٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے, ہم بول کیا رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. سو واٹ ہیپن واز کہ اس کو گولی لگی, اس کو کنٹینر سے نیچے لایا اور فرسٹ ویژول جو اس نے آڈینس کو دیا وہ اس نے کیا کیا, اس نے ہاتھ نکالا اور وکٹری کا سائن بنایا. ہی اسٹوڈ ویری ٹال, ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس, ٹک آؤٹ ہز ہینڈ اینڈ ہی گیو اے وکٹری سائن. ناؤ دیٹ پکچر وینٹ سو وائرل. وائی؟ بیکاز اٹ واز گیونگ اے میسج. So call me a student of communication instead of expert, because I still study a lot about communication. I still study people, I still study leaders جو کہ کمیونیکیشن کو یوز کر کے نیریٹو بلڈ کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کو یوز کر کے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں, کوئی چینج لے کے آتے ہیں. سو آئی ایم اے کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس میں دو چیزیں اپنی بات کی انفلوئنس کی نا, یا تو آپ اپنی بات سے کسی کو انفلوئنس کرتے ہیں یا پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم کسی غلط مقصد دیکھیں, انفلوئنس تو دونوں کیسز میں ہو رہا ہے. ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہٹلر ایک عام آدمی تھا اور ہٹلر نے اپنی تقریروں کے ساتھ لوگوں کو کنونس کیا کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جن کو آپ نے قتل کرنا ہے, اور ہی میڈ پیپل کنونس کہ دے ڈیزرو ٹو ڈائی, اینڈ پیپل جسٹ ایکسیپٹیڈ واٹ ایور ہی سیڈ اینڈ دے کیم آؤٹ اینڈ دے کلڈ دا ہول جنریشن. اور کتنے لوگوں کو مارا. سو ہی کریٹڈ دیٹ میسیکر تھرو ہز پاور آف انفلوئنس. آپ اس کی تقریر دیکھیں, آپ کے ویسے ہی رونٹے, آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا, وہ چیخے مارا ہوتا ہے, لیکن یو ول گیٹ دوز گوز بمپس بیکاز یو ول سی the energy with which he is saying, the conviction with which he is saying. But if that is for a negative cause, we call it manipulation. That you are using that influence for a negative cause. But if that influence which you have, if you're using it for a better cause that is benefiting the society or benefiting somebody, that we call as influence. So positive influence. So negative influence کو ہم manipulation کہہ لیتے ہیں اور good influence کو ہم جو ہے وہ inspiration کہہ لیتے ہیں. Let's call it that. چلیے اس پہ دوبارہ آئیں گے, ہم سیلس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اصل میں ابھی ہم بات کر رہے تھے جس طرح لیڈرس کی نا, جو آپ بتا رہے تھے ابھی بھی آپ نے بتایا لیڈرس کا کہ ان کو ایک خاص طرح سے بات کرنا ہے. نیلسن منڈیلا کی بات کریں اگر, یا پھر کسی بھی جو پاس کے بڑے بڑے لیڈرس کی بات کریں, جو کہ جارج بش کی اگر بات کریں امریکہ کے اندر, تو ان سب نے جو ایک ریولیوشن لے کے آئے ہیں اس کے اندر بہت سارا بڑا رول ایک اسپیچ کا بھی تھا. بہت بڑا رول تھا. آپ بلکہ ونسٹن چرچل کو دیکھیں کہ ونسٹن چرچل کے اوپر جب ہی وینٹ تھرو لاٹ آف ٹربولنٹ ٹائمس, لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ وہ کوئی اپنا نیریٹو لے کے آئے لوگوں کے سامنے, کیونکہ اس ٹائم پہ وار چل رہی تھی اور یوکے کے حالات بڑے خراب تھے اور کافی پروٹیسٹ بھی چل رہے تھے کیونکہ لوگوں کی فیملیز گئی ہوئی تھی آگے وار میں. تو کئی لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ بھائی وار کو ختم کرو. اب اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کیا میں اپنی اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم رکھوں اور اپنی جو سولجرز ہے اس کو آگے موو ہونے کا انسٹرکشنز دوں, یا پھر میں ان کو واپس لے کے آؤں اور ان لوگوں کو سیٹسفائی کروں جن کی پوری فیملیز وہاں پہ کٹ رہی ہیں. سو ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے very difficult stance, and he was an amazing public speaker and an amazing communicator. اس کی کچھ آڈیوز بھی اویلیبل ہیں, اتنی ویڈیوز اویلیبل نہیں ہیں, لیکن وہ آڈیو بھی آپ سنیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک لیڈر ایک بڑا سخت سٹانس اور بڑے طریقے کے ساتھ وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو ڈائجسٹ کر سکیں اور اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں براک اوباما بیکیم پریزیڈنٹ, آپ بلکہ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو مل بھی جائے گی, دا اسپیچ دیٹ میڈ اوباما پریزیڈنٹ. اوباما واز نو بڈی اینڈ سڈنلی ہی کیم آؤٹ اے فیس ہو واز بلیک, and it never happened in the history of America that a black person became president, and Obama was the first black person to sit in the White House. So you know, سفید گھر کے اندر پہلا سیاہ فام آدمی بیٹھا تھا as a president, which was a revolution in the history. And if you even go back into the racial discrimination میں اگر ہم چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر was the person who gave a speech. بلکہ اگر کوئی کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور دیکھے I have a dream. Amazing speech with the confidence, the choice of words that he used,
the delivery, the eye contact, the charisma, it was so powerful that even the whites came out and supported his narrative کہ یار this is bullshit, یہ جو racial discrimination ہے that needs to end. اور اس ٹائم پہ تو اتنا ہوتا تھا کہ blacks were not allowed to sit on the horses, they were not allowed to go into restaurants, they were not allowed to get a cut from a barber shop, a good barber shop, they were only allowed to do blue collar jobs. So then one day Martin Luther King Jr., اس سے پہلے روزا پارکس کی بھی سٹوری ہے, اس نے یہ سارا اسکلیٹ کیا یا انیشیٹ کیا, بعد میں اسکلیٹ کرنے والا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر تھا. اس کے علاوہ اگر پاکستان کی پالیٹکس دیکھیں تو پاکستان کی پالیٹکس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اسپیچز نظر آئیں گی بہت زیادہ. اور آپ اگر بھٹو کو دیکھیں, بھٹو واز اے ویری کیرزمیٹک, ویری انفلوئنشیل, ویری گڈ پبلک اسپیکر, اینڈ تھرو ہز پبلک اسپیکنگ ہی created that magic, that spell over his audience that آج تک بھٹو زندہ ہے. آج تک اسی کے نام پہ جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے. ہم نے کوئی اتنا انفلوئنشیل اسپیکر پی 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 میں دوبارہ نہیں دیکھا شاید. اور دیکھیں کتنی زبردست اس نے پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی تھرو ہز دا وے ہی کیریڈ ہمسیلف, دا ہی پریزنٹڈ ہمسیلف. تو آج تک اسی کے نام کی ہم سیاست کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی میں بھی عمران خان, بعد میں اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو وی کین گو انٹو دی ڈیٹیلس ٹو, لیکن ہی از آلسو اے ویری گڈ کمیونیکیٹر. ہی از این امیزنگ نان وربل کمیونیکیشن ایکسپرٹ, امیزنگ. مطلب اسی طرح لسٹ گوز آن. ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ از ویری ویری اسمارٹ ان ہز نان وربل کمیونیکیشن. اچھا, اب آپ نے نان وربل کی بات کی تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم چلے آتے ہیں اس کو, نان وربل کمیونیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور وہ کیوں زیادہ انفلوئنشیل ہوتی ہیں ایک دوسرے بندے کے اوپر, ٹیکنیکلی یا بایولوجیکلی؟ رائٹ. سو دیکھیں کمیونیکیشن میں تین چیزیں ہیں. ایک ہے نان وربل کمیونیکیشن, ایک ہے وربل کمیونیکیشن, اور ایک ہے کانٹینٹ, دا ورڈز دیٹ وی یوز. اب مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں, ایک میتھ ہے جنرل کہ لفظ سب سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, کنٹینٹ بہت میٹر کرتا ہے, ہم بول کیا رہے ہیں یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اسپیچ کیا لکھی ہوئی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے, اکارڈنگ ٹو اے ریسرچ اونلی 7% آؤٹ آف the 3 verticals of communication, only 7% is the content, and 77 ہے میرے خیال میں نان وربل, if I'm not wrong, اور اس کے بعد جو ہے باقی کا وربل کمیونیکیشن ہے. تو نان وربل از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف کمیونیکیشن ہے. نا نان وربل میں کیا چیزیں ہیں؟ نان وربل میں یہ ہے کہ بغیر لفظ کہے جو میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں اگلے بندے کو, دنیا کو, دیٹ از non-verbal communication. That is the use of my hands, the use of my face, the use of my eyes, the way I sit, the way I stand, the way I carry myself, the way I use all the gestures, the way I stand, the way I walk. یہ سارا نان وربل میں آتا ہے. اور اس سے ہم بہت میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا کو. مجھ سے وہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر اسپیچ دینی ہو سر تو کون سا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو بلایا جاتا ہے اور آپ کرسی سے کھڑے ہو کے اسٹیج تک چل کے جاتے ہیں نا, آدھا تعارف تو آپ نے وہیں پہ اپنا کرا دیا ہوتا ہے, کیونکہ لوگ بہت کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہر ٹائم پرسیپشنز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نہ چاہتے ہوئے لاشعوری طور پہ بھی پرسیپشنز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے بارے میں گمان بنا رہے ہوتے ہیں. آپ سے آج میں فار ایگزامپل فرسٹ ٹائم ملا ہوں, یا آپ میرے سے فرسٹ ٹائم ملے ہیں, تو آپ نے پہلا مجھے دیکھتے ہی آپ نے اپنے دماغ میں کوئی گمان کریٹ کیا ہوگا میرے بارے میں. اس کے بعد ہم یہاں پہ اندر آ کے بیٹھے, بے شک ہم نے کوئی ورڈز ایکسچینج نہ بھی کیے ہوں, آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی گمان بنایا ہوگا کہ ہی فٹس ان ٹو دیٹ کیٹیگری آف, جو بھی میرے دماغ میں کیٹیگریز آف ہیومنز ہوتے ہیں. تو میں ہر ٹائم بہت کچھ میسج دے رہا ہوتا ہوں. میں آڈینس بھی جب بیٹھی ہوتی ہے نا تو میں انہیں کہتا ہوں کہ تم جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہو, تم اپنے بارے میں بہت کچھ بتا رہے ہو, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم کتنے میسیجز کمیونیکیٹ کر رہے ہو اپنے بارے میں. سو دیٹ از وائی نان وربل از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ بہت میسیجز, جیسے سے عمران خان کی اگر میں ایگزامپل دوں, وین ہی گاٹ شاٹ ان ہز لیگ. اب دیکھیں ایک 70+ سال کا بندہ جب اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہوتی ہے, he is a human being at the end. Usko, it's not easy to take a bullet in your leg, and especially when you are that old. By the way, I'm not a supporter of any party. Don't disclaimer, take it disclaimer. But I just want to take it as a case study. So what happened was کہ اس کو گولی لگی, اس کو کنٹینر سے نیچے لایا, اور فرسٹ ویژول جو اس نے آڈینس کو دیا وہ اس نے کیا کیا, اس نے ہاتھ نکالا اور وکٹری کا سائن بنایا. He stood very tall. He had a smile on his face. He took out his hand and he gave a victory sign. Now that picture went so viral. Why? Because it was giving a message that, even though I got shot in the leg, I'm still very
very upright, I'm still very confident, I'm still very influential, I'm still very powerful. You can't snatch my power, you can't snatch my influence that I have on people. So from that one image, from that one non-verbal gesture, he gave so many messages about himself that जिसीलिए उसको बोलते हैं steel of nerves of steel. So if you look at him, he is very smart in that. Even जब उसको वो abduct करने के लिए वहाँ पे आए और सामने इतना chaos है, शीशे टूट रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, और खान साहब जो है वो फुल कैमरे के सामने बेहतरीन विजुअल्स दे रहे हैं कि यू नो आई एम ऑल काम, आई एम ऑल कंपोज्ड, यू कांट स्नैच माय कंपोजर. सो ही इज सिटिंग देयर वेरी कॉन्फिडेंटली. वाई? बिकॉज ही नोज कि आजकल डिजिटल दौर है, मेरी तस्वीरें निकल रही, इज़ वेरी स्मार्ट, ही नोज दैट, ही प्लेज विद दैट. सो वही तस्वीरें फिर बाहर निकलती हैं और लोग उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमारा खान जो है वो किसी से नहीं डरता, ही इज़ सो पावरफुल, ही इज़ सो अपराइट, you know. So through non-verbal you give so many messages about yourself that you don't have any idea. जो smart लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैं मैसेज क्या क्या दे रहा होता हूँ. बड़ी अच्छी बात की आपने कि बड़ी अच्छी एग्जांपल दी. मेरा इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो आपने बात की ना खान साहब की, ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन और सारी चीज़ें, उसमें एक जो बड़ा रोल है ना वो फिटनेस का भी है मेरे ख्याल से जो है ना. मतलब अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तब आप एक चीज़, आपने एक किसी को सिखा दिया कि आपने इस तरह बैठना है, इतना चीज़ करना है, अब ना उस बंदे की नींद पूरी हुई है ना उसका स्ट्रेस कंट्रोल के अंदर है, तो वो कॉन्फिडेंट लुक कोशिश करने के बाद भी नहीं लुक सकता. राइट. तो उसमें उनका एक हेल्थ का भी पार्ट है. वो उन्होंने इतना साल क्रिकेट खेली है प्लस अभी तक वो इतने पुशअप्स और चिनअप्स लगा लेते हैं कि हम जैसा बंदा भी नहीं लगा पाता वो चीज़. तो इट गोज़ हैंड इन हैंड मेरे ख्याल से. अगर आप हेल्थ का अपना ख्याल रखेंगे फिर ही इस एज के अंदर आप जाके ये काम कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं. वरना हमारे दूसरे भी पॉलिटिशियन हैं 70 साल के. लेकिन इसमें देखें, हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो वो कहते हैं हेल्दी बॉडी इज़ इक्वल टू हेल्दी माइंड. सो ओनली देन यू कैन बी वेरी हेल्दी इन योर माइंड. बट व्हेन इट कम्स टू नॉन वर्बल, तो आप देखेंगे कि इवन दो इसमें हम बात करते होते हैं नॉन वर्बल के अंदर कि जब आप खड़े हो ना तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक बैलेंस होता है और एक स्पेस होती है. बैलेंस के कितने आप बैलेंस्ड हैं, यू नो, आप झूल नहीं रहे इधर उधर. नर्वस बंदे को देखोगे वो झूल रहा होगा, टकरे मार रहा होगा, हिल रहा होगा, चल रहा होगा, ही इज़ ऑल ओवर द प्लेस. बट एक कॉन्फिडेंट बंदा ही इज़ वेरी बैलेंस्ड. एंड द सेकेंड थिंग इज़ ही टेक्स स्पेस. नाउ टेकिंग स्पेस से क्या मतलब है, जितनी स्पेस आप लेते हैं मॉडरेट रहते हुए, आप उतनी अथॉरिटी एक्सर्ट करते हैं. अब आप अगर स्लिम हैं और आप टॉल हैं और आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं, तो ऑटोमेटिकली यू आर टेकिंग मोर स्पेस देन अ पर्सन हु इज़ नॉट वेरी ब्रॉड फ्रॉम हेयर. अगर जिम शिम नहीं लगाता या वो इतना उसकी बॉडी लीन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है इन स्पेस. और वो इतना कॉन्फिडेंटली इतना टॉल होके खड़ा भी नहीं हो सकता. टॉल भी आपने होना होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप अपना जो यहाँ से आपकी स्पाइन स्टार्ट होती है, सो इट शुड बी इन लाइन विद योर हील्स. सो अ पर्सन इज़ नॉट फिजिकली फिट, ही कांट डू दैट बिकॉज हिज स्पाइन विल स्टार्ट टू हर्ट. सो अनलेस यू आर फिजिकली फिट, only then you can be mentally fit too and you can stay upright. But agar aap, it does not matter कि whether you are slim or fat. Even if you are fat, we have seen जैसे Churchill था, Churchill did not had a very slim body. वो तो सूटे शूटे भी मारता था, सिगार पीता था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी. But on the same hand he was very confident, very influential. सो ये कोई वो नहीं है, कंडीशन नहीं है कि आपने खान साहब की तरह जो है वो पतला होना है और बॉडी शॉडी अच्छी होनी चाहिए. बट अगर आपको वैसे भी, हमने देखा कि बहुत एक और ख़ातून है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, शी इज़ वेरी फेमस इन डूइंग रिसर्चेज ऑन एप्स पे उन्होंने बड़ा काम, बल्कि एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी. वो एक बूढ़ी सी खातून है, वो एक एप को छोड़ रही हैं और वो उनको गले लगाता है और फिर जाता है जंगल में. सो शी, आई ऑलवेज टॉक अबाउट हर, आई डोंट नो व्हाई आई फॉरगॉट हर नेम. शी इज़ वेरी ओल्ड और नॉट वेरी लाउड, वेरी सॉफ्ट, बट शी इज़ सो कॉन्फिडेंट कि आप उनको देखते हैं तो आपको पता लगता है कि वेयर एवर शी गोज शी ओन्स द प्लेस. सो इट इज़ मोर ऑफ what's going on in your mind, rather than having a good outlook or good body. I've seen a lot of people who go to gym but they're very insecure about their bodies. You know, आप देखो वो हर वक्त देख रहा होगा अपना डोला बन गया, कम तो नहीं हो गया, ऐसे ही पूरा. So he's so insecure about himself. He's not very comfortable in himself, even though he is a very perfect considering to the
جو ہماری دنیاوی وہ ہوتے ہیں میٹریسز اس کے مطابق بڑی پرفیکٹ شیپ ہوگی اس کی, بٹ یٹ ہی از ویری انسیکیور. سو اٹ از مور آف یور مینٹل اسٹرینتھ رادر دین یور فزیکل اسٹرینتھ. یس اٹ پلیز اے پارٹ, بٹ it is not the only criteria for having a confident posture or confident outlook. زبردست. ہم شروع میں بات کرتے ہیں ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے سیلنگ کی نا, بیچنے کی, ہم نے اس پہ بھی بات کرنی تھی. جب بھی آپ کسی کو بات کر رہے ہیں, کسی کو انفلوئنس کر رہے ہیں, آپ اس کو کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں, رائٹ. یو آر سیلنگ سم تھنگ نا, یو آر سیلنگ یور آئیڈیا, یو آر سیلنگ یور بزنس, یو آر سیلنگ پروڈکٹس, کچھ بھی کر رہے ہیں آپ, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیل کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا, اس کا مطلب ہے آپ کی وہ سیل فیل ہو گئی. رائٹ. تو جس طرح بھی آپ نے زمین.com کے اندر بھی آپ نے کام کیا, وہاں کے ایکس امپلائی یا سیلس ٹیم کو آپ ٹرین کرتے تھے, تو سیلس کے اندر کون سی ایسی ٹپس ہیں جو کہ ایک عام سیلس بندہ جو کہ ایک ریئل اسٹیٹ میں اگر کام کرے, اگر ہم اس نیش کو اٹھائیں, اپنی سیلز امپروو کر سکتا ہے, اور اسٹوری ٹیلنگ میں اس کا کیا رول ہے سیلس کے اندر؟ سو فرسٹ آف آل ہم سیلس کی بات کرتے ہیں کہ سیلس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, سیلس مین ہوتا کون ہے یا سیلس ہوتی کیا ہے. ایک بیڈ نیوز میں دے دوں بفور ٹاکنگ اباؤٹ سیلس کہ نو بڈی ان دس ورلڈ وانٹس ٹو بی سولڈ. نو ون وانٹس ٹو بی سولڈ. The moment you know کہ this person is trying to sell me something, you go defensive. نہیں خریدنا تو میں نے نہیں ہے, یہ تو مجھے تو نہیں بیچ سکتا. That is a natural tendency, a natural reaction towards a salesperson. Why? Why is that? Because I think that we think کہ there is a competition going on. He's trying to sell me something. If I accept his offer, that means I got defeated. In my mind, I think there is a competition going on. If that person is pushing something over me, if he's not influencing me, which we'll come to later, if he tries to push something on me, I in my mind thinks, or he gives me a message کہ میں بہت desperate ہوں, میری سیلیں پھنسی ہوئی ہیں, میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے, تو that's why I'm trying to sell you this bottle of water. So on the other hand, you who is not inspired or who is not convinced that I need this bottle, تو تمہیں یہ لگے گا کہ یار he is only trying to sell me something because he has to sell it. یا اس کے ٹارگیٹس پھنسے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کوئی اس کو کمیشن ملنا ہے, اس کو فائدہ ہوگا, یہ جیتے گا, یہ ایک ون لوز ڈیل ہے. So that is why he'll go defensive. کہ no, I won't let you win and make myself lose. So that's why he go defensive. He does not like to be sold. Now let's come to sales. اگر کوئی بندہ دنیا میں سولڈ نہیں ہونا چاہتا تو پھر سیلس کیسے ہوگی؟ سو کیسے ایسے ہوگی کہ salesman is a decision making partner for his client. You are a decision making partner. ہم اور خاص طور پہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو ہمارے ہاں ڈیسیژن میکنگ کا بہت فقدان ہے کہ وی کانٹ میک آور اون ڈیسیجنس. ہمیں شروع سے ہی ہمیں فیصلے لینے ہی نہیں دیا گیا کبھی. تم بچے ہو, تم باہر چلے جاؤ. جب بڑے فیصلے کر رہے ہوتے تھے, ایون میرے کیریئر کا فیصلہ میں نے خود نہیں کیا, میری ایجوکیشن کا فیصلہ میں نے نہیں کیا, میری شادی کا فیصلہ میں نے نہیں کیا. اس کلچر سے جب میں پلا بڑا ہوں تو کل کو جب میں نے پریکٹیکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں زندگی میں, خاص طور پہ انویسٹمنٹس کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں یا کوئی چیز خریدنے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں بڑا شیکی ہوتا ہوں. اور جہاں پہ اتنے اسکیمز ہو رہے ہوتے ہیں آن دا سیم ہینڈ انفارچونیٹلی, تو میں اور شیکی ہو جاتا ہوں. مجھے لگتا ہے ہر چیز ایک اسکیم ہے, ہر بندہ مجھے کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے کچھ چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے. سو آئی بیکم ویری شیکی ان میکنگ دیٹ ڈیسیژن ایون دو آئی نو دیٹ آئی ہیو اے نیڈ to make this decision. So a salesperson comes to his life, he helps him, he builds that credibility, builds that trust through inspiring that person, and then he helps him to take that decision for him. He does not make that decision, he makes him feel that you are doing the decision, but he influences that decision, helps him to make that decision, whatever deal we are trying to close. So that is what a salesperson is, کہ وہ ایک ڈیسیژن میکنگ پارٹنر ہوتا ہے. وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے, اگلے بندے کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جیسے اگر ریئل اسٹیٹ کی ہم بات کریں تو ریئل اسٹیٹ فار ایگزامپل آئی آلویز سے دس کہ اف somebody has money and they have intent to buy, اس کی نیت ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے, that is your client. If he is not close, that means you have done something wrong. You couldn't be able to build that trust, or you couldn't be able to tell him that you're a credible person, or you have the enough business acumen
to tell him what is the right decision for him or to be a decision making partner. کیونکہ دیکھو اگر تم سیلس پرسن اور میں تمہاری ہیلپ لینے لگا ہوں ایک فیصلہ کرنے میں, جو کہ میں نے کہا کہ سیلس پرسن ایک ڈیسیژن میکنگ پارٹنر ہے, تو جب تک تمہارا بزنس ایکیومن اس لیول کا نہیں ہوگا جس لیول پہ تم مجھے مشورہ دے سکتے ہو, میں کیسے تم پہ ٹرسٹ کروں گا. یو آر جسٹ اے اسٹرینجر ٹو می. You're just another noise in all the noise. Sales is such a noise. Everybody is calling you and trying to sell you something. Cold calling لوگ کر رہے ہیں, ہلو سر السلام علیکم, میں فلانی آرگنائزیشن سے بات کر رہی ہوں, کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے, اتنا ٹائم ہے؟ ہاں نہیں, ایسے ہی ہے, ایسے ہی. سر آپ سے 5 منٹ مل سکتے ہیں؟ نہیں. نعمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. سر وہ مجھے فلاں لیڈز میں آپ کا نام آیا تھا. The moment I hear that noise, I want to shut that noise. So a good salesperson is not another noise in the noise. He becomes the music. How can you become a music? By having a very strong business acumen. Because if you have a strong business acumen, you know your product, uski nitty gritty tumhe pata hai, then I'll be able to trust you that you're the right person to tell me that this is right for me, or among the 10 different options, that is the right option for me, right? So that is what little introduction about sales. If we want to go into specifics we can go. اچھا, اس میں جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ اپنا بزنس ایکیومن اس لیول تک لے کے آئیں جس لیول تک وہ فیل کرے کہ بھائی آپ ایک کریڈیبل پرسن ہیں, رائٹ, یو کین میک دا ڈیسیجن, یو کین ہیلپ ہم میک دیٹ پرٹیکولر ڈیسیجن. تو وہ کس طرح شو کیا جائے کہ میرا بزنس ایکیومن ایسا ہے؟ رائٹ. سو وہ تو اوبیسلی جب کلائنٹ کوئی چیز بائی کرنے لگتا ہے, اور جب ہم ہائی ٹکٹ کی بات کریں تو ہی ہیز اے لاٹ آف کوشچنس. نمبر 1, ہی ہیز ڈن ہز اون مارکیٹ ریسرچ. وہ اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے پاس آیا اور کسی کے پاس نہیں گیا. ہی ہیز ڈن ہز اون ریسرچ, سو ہی ول آسک ڈفرنٹ کوشچنس. اف ہی آسکس you the question and you don't have answer to that tells me that you don't know your product. یا میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ یار فلاں بندہ ہے وہ بھی یہی چیز بیچ رہا ہے لیکن وہ تو اتنے میں بیچ رہا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ فلاں بندہ بھی مارکیٹ میں ہے اور وہ بھی یہ چیز بیچ رہا ہے اور وہ اس سے کم میں بیچ رہا ہے, تو آپ کی تو وہیں پہ جو کانورسیشن ہے اس پہ ڈیڈ فل اسٹاپ لگ گیا. اس سے آگے آپ کیا بات کریں گے؟ سیم پروڈکٹ ہے, کوئی اور بندہ ہے, یا اس سے اچھی پروڈکٹ ہے, کوئی اور بندہ ہے, آپ سے زیادہ کریڈیبل ہسٹری رکھتا ہے اس انڈسٹری کے اندر, اور وہ یہی چیز مجھے کم ریٹ پہ دے رہا ہے. اگر آپ اس بارے میں پہلے سے اویئر نہیں تھے تو آپ کو کی تو کانورسیشن کو ڈیڈ اینڈ لگ گیا. آپ اب سوچیں کہ اس سے آگے میں کیا بات کروں. آن دی ادر ہینڈ ہم کیا سکھاتے تھے ریئل اسٹیٹ کے اندر کہ ہم ایک اسائنمنٹ بھی دیتے ہوتے تھے کہ اپنے ایریا کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم بیریا فیز 7 کے اندر کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم کوئی پروجیکٹ بیچ رہے ہیں, تو فیز 7 کیا فیز 7 کے آس پاس وسینٹی میں بھی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جس کے ہیں ان ساروں کی فائلز لے کے آؤ, ان ساروں کی فائلز کا تتھا اپنے پاس رکھو, اور تمہیں سب کی فائلز یا سب کا پروڈکٹ جو ہے وہ رٹا ہونا چاہیے, نہ کہ صرف اپنا بلکہ کمپٹیشن کا. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا تو وہ کمپیئر کرے گا, کمپیریٹیو انالیسس کرے گا ٹو گیٹ دا بیسٹ ڈیل. سو if you don't know about the other products, you can't convince him that your product has a competitive edge over the other products. So for that to happen, you go through every product, and if you خمائز میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار آپ یہ پروڈکٹ بیچ رہے ہو, وہ فلاں تو جو ہے وہ اتنے ریٹ پر اسکوائر فیٹ پہ بیچ رہا ہے اور آپ اتنے پہ آپ 30,000 پہ بیچ رہے ہو, وہ تو بلکہ اس سے زیادہ فینسی پروجیکٹ ہے اور وہ ہمیں جو ہے وہ 28,000 جو ہے وہ پر اسکوائر فیٹ پہ بیچ رہا ہے. اب جب وہ یہ بات کہے نا تو میں اسے کہوں کہ سر وہ نہیں, اس کی طرح کے 10 اور پروجیکٹس ہیں, فلاں 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 فلاں, آپ کو 27 میں بھی مل جائے گا آپ کو, بلکہ وہ فلاں ڈیولپر ہے وہ تو 26 میں آپ کو دے دے گا اگر آپ نے صرف ریٹ کم پہ جانا ہے. لیکن دین ہی ٹاکس اباؤٹ دا نیٹی گریٹی آف دا پروجیکٹ, ہسٹری آف دا ڈیولپر, لوکیشن, اس کے آس پاس کیا ہے, یو ٹرائی ٹو سو واٹ ہیپنز از دیٹ ان client's mind there is a tarazu جو ہوتی ہے. So on one side there is a cost which is a major factor for him, major factors. All he is thinking about is the cost, کتنے پیسے دینے پڑیں گے, right? On the other hand there is a value, what value I am getting against the cost that I am paying. So if I tell him or I only talk about cost, میں اسے فوراً سے مطلب آپ نے میرے سے بات کی اور میں پہلے کہوں اتنے کا ہم بیچ رہے ہیں تو ایک دم سوچے گا وہ فلانا تو اتنے کا بیچ رہا ہے, میں دماغ بند کر لوں گا. You don't talk about the cost, rather you talk about the value کا پلڑا اتنا بھاری کر دیں کہ پھر جو 30,000 پر اسکوائر فیٹ ہے وہ بھی اس کو کم لگنا شروع ہو جائے against the value that you are offering, because it is all about the value that you are offering. It's not the only competition about the cost. There are different products جو کہ شاید اگر ہم اس
اس کو ریشنلی سوچیں تو وہ اتنے پیسوں کی نہیں بنتی, لیکن وہ اس کے ساتھ ایسی وہ ویلیو کریٹ کرتے ہیں, ویلیو پروپوزیشن بناتے ہیں کہ وہ اس کی ورتھ پھر آپ کو مطلب ایپل پہ if I give مطلب ابھی تو میرے حال میں وہ ملین تک پہنچ گیا جو ابھی نیا والا آ رہا ہے, کوئی 9 لاکھ کچھ کا ہے جو 15, مطلب واٹ از دس یار. بٹ وی ہیو سین کہ وہ کتنی زیادہ بکنگس کی آلریڈی ہو چکی ہیں, وہ میں نمبرس پڑھا تھا, دے ور اسٹانشنگ. یا بیریا ابھی جو پشاور لانچ ہوا ہے, کتنے اربوں روپیہ انہوں نے صرف فارمز پہ کلیکٹ کیا ہے بیریا پشاور نے, اور ابھی تو بلکہ وہاں پہ بڑا مطلب ابھی ریئل ایسٹ سامنے ہی نہیں آیا ہاں کہ کہاں ہوگا کیا ہوگا. ہاں بٹ the value that is attached with Bahria town, because they have a history, people are ready to pay. On the same hand, we talk about economical crisis, we talk about people not having enough money, petrol اتنا مہنگا ہو گیا ہے, یہ ہے, لوگ مر رہے ہیں. وہاں پہ بحریہ پشاور میں جو ہے وہ لوگ ٹکریں مار رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, بیکاز they see the value in it. they know کہ اگر بحریہ بنائے گا, اس نے اس سے پہلے بھی بنایا اور بہت لوگوں کو بہت فائدہ دیا ہے, کافی اس کی ملٹیپلائی ہوئی ہے ویلیو, ریٹرنس کافی آئے ہیں, اپریسیشن کافی ہوئی ہے. تو دے نو دا ہسٹری, دے نو دا ویلیو دیٹ دے آر گیٹنگ اینڈ دے آر ریڈی ٹو پے فار اٹ. سو یو ٹاک اباؤٹ, اگر وہ ایک سوال آپ سے کرتا ہے کسی کمپٹیشن کے بارے میں تو آپ کھول کے رکھتے ہیں اس کے سامنے. سو دیٹ از ہاؤ آئی نو کہ ہاؤ مچ بزنس ایکیومن یو ہیو. تو اس میں مطلب آپ سیکیور ہے نا, پھر آپ ڈر نہیں رہے اپنے کمپیٹیٹر سے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پلس پوائنٹ کیا ہیں, اس سے کیا پلس پوائنٹ ہے. یس اب اپنے پروڈکٹ کو اپنے کمپٹیشن میں کمپیریٹیو ایج پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دس از وائی وی آر دا بیسٹ, دس از وائی یو شوڈ بائی فرام اس. ابھی مجھے یاد ہے, میں سن رہا تھا ایک گورے کا اپنے خیال سے ڈین ہارڈی نام ہے اس کا, وہ بھی ایک بزنس کوچ بھی ہے اور لائف کوچ بھی ہے. تو وہ اپنا ایک واقعہ بتا رہا تھا, اس کا ایک دوست ہے, اس نے اپنی بک میں لکھا ہوا ہے نہیں, تو اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا, اس میں خیال سے میامی کے اندر یا فلوریڈا کے اندر. تو وہ اس کے پاس آئے لنچ کے اوپر, انہوں نے بتایا کہاں سے آئے, انہوں نے 2-3 ڈیل کر کے آئے. انہوں نے کیا بیچا, کہ ایک میں نے سوئمنگ پول بیچ دیا, ایک میں نے گیراج بیچا ہے, اور ایک میں نے جم بیچ دیا. یار تم تو اپارٹمنٹ بیچنے گئے تھے, یہ کیا بیچ کے آ گئے. نے کہا میں بیچ اپارٹمنٹ ہی رہا ہوں, لیکن اپارٹمنٹ سب بیچ رہے ہیں. ہمارے اپارٹمنٹ سوئمنگ پول ہے, جس کو سوئمنگ پول چاہیے تھا میں نے اس کو اپارٹمنٹ بیچ دیا اس کی وجہ سے. جس کو پارکنگ کا مسئلہ تھا میں نے اس کو وہ بیچ دیا, اور جس کو جم چاہیے تھا اس کو میں نے وہ بیچ دیا. یہ بڑا ایک ہم بلکہ وہ میرا دوست ہے, وہ بھی ٹرینر ہے, تو یہ بڑے مزے کی کہانی ایک سناتا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک میاں بیوی گئے ایک گھر خریدنے کے لیے نا, تو وہ سمجھ لیں کوئی ریئلٹر ہی تھا جو ساتھ ان کو آیا تھا گھر وزٹ کرانے کے لیے نا, سیلز مین تھا. تو جو ہی گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو جو بیگم ہے وہ دیکھتی ہے وہاں پہ آم کا درخت لگا ہوا ہے. وہ کہتی ہے کتنا پیارا آم کا درخت ہے, واو یہ تو بالکل مطلب صحن میں اور اتنا خوبصورت ہے. اب جو سیلس پرسن ہے اس سے پتہ لگ گیا کہ اس کو آم کا پیڑ پسند آ گیا. اب اس نے اس کو گھر نہیں بیچنا, اس نے اس کو آم کا درخت بیچنا ہے. سو وہ اوپر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار وہ تو سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ٹائلیں بالکل پرانی سی لگی ہوئی ہیں. تو وہ کہتا ہے سر ٹائلیں تو یہ چینج ہو جاتی ہیں, لیکن یہ آم کا درخت جو یہاں سے نظر آتا ہے نا ایک کھڑکی سے باہر, سر یہ کہاں سے لے کے آئیں گے آپ. اس کے بعد وہ بیڈ روم میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیڈ روم تھوڑا چھوٹا, کہتا ہے لیکن چھوٹا ہے, لیکن سر یہاں سے ڈائریکٹ ویو آتا ہے آم کے پیڑ کا. سو وٹ ایور دا کلائنٹ نیڈس, آپ اس کو وہی پروجیکٹ کر کے, ہر بندے کی نیڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کو سیکورٹی چاہیے تو آپ سیکورٹی بیچیں گے, یا والی بات ہے سوئمنگ پول اگر کسی کو چاہیے تو سوئمنگ پول بیچیں گے. سو دیٹ اٹس فیبولس ہے کس طرح سوچ کے چیزوں کو سیل کیا جا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پاکستان کے اندر کولڈ کالنگ کے اندر ایک اور میں واقعہ سناتا ہوں. ہمارا ایک دوست ہے جو کہ ایک اچھی کمپنی ہے, اسٹارٹ اپ ہے ریئل اسٹیٹ کا, ٹاورس وغیرہ سیل کرتے ہیں وہ. تو اس کا امپلائی ہے, وہ 3-4 سال اچھی سیلس کرتا ہے. وہ کمیشن بیس ہوتے ہیں وہ تو پتہ ہے آپ کو, اور پلس بیسک سیلری ہوتی ہے. تو کہیں فائل میں نا ایک بریگیڈیئر کا آ گیا حاضر سروس نمبر, ٹھیک ہے. اس نے اس کو کال ملائی اور شروع ہو گیا بیچنے کہ ہمارے پاس یہ. انہوں نے کہا آئندہ تمہاری کال آئی نا میں اٹھواؤں گا بعد میں, پہلے نمبر بند کراؤں گا اور تم کسی کو نہیں ملو گے. ایسے ہوتا ہے, گالیاں دماغ گھوم گیا, گالیاں پڑتی ہیں لوگوں کو لٹرلی. پیپل ابیوز بیکاز دے آر سو فیڈ اپ. آئی ٹولڈ یو دیر از سو مچ نوائز. کوئی انشورنس بیچ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ کوئی ٹریول ایجنٹ ہے, ہاں ٹریول ایجنٹ ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے. آج کل تو وہ اے سی کتنے میسیج آتے ہیں, ہاں ایک دو ہفتے سے کافی آ رہے ہیں. تو مطلب سب ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہے. تو جب اگلے بندے کو یہ فیلر آتا ہے کہ دوبارہ سے ایک سیلس کال ہے تو وہ اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. لیکن سیلس جو ہے نا بڑا پیشنس کا کام ہے. آپ ایک 10 دروازوں پہ کھٹکھٹائیں گے,
اور آپ کی انرجی بالکل ڈرین ہوگی. آپ کو تیسرے چوتھے دروازے سے اندر سے گالیاں پڑیں گی. آپ پھر اسی کانفیڈنس سے, پھر اسی اسمائل سے آپ جا کے چوتھے دروازے کو نوک کریں گے, پھر اندر سے شٹ اپ کال ملے گی, پھر اسی کانفیڈنس سے آپ, کیونکہ میں نے تو خود اس جرنی سے گزرا ہوا نا, آپ کو ایک کال نیگیٹو ملے نا, جو بندہ جیسے سے آپ نے کہا اس طرح کا کوئی بریگیڈیئر آپ کو مل جائے کال پہ, تو اٹ سکس دی انرجی آؤٹ آف یو, اٹ برنگز یو ڈاؤن. بٹ you can't make the next call with the same mindset or the same feelings that you're feeling at that time. You got to put those feelings aside, bring a smile on your face, and with the same conviction, with the same confidence, you have to make the other call. So it takes a lot of courage and takes a lot of patience to be a salesperson. دوسرا یہ بھی ہے نا کہ اس میں آپ کے پاس نو بہت زیادہ ہے نا. آپ جس بھی پروفیشن میں پہلے رہے ہیں, کوئی بھی بندہ وہ سیلز میں آتا ہے تو اس کے اندر نو تو نہیں ہے نا کسی بھی پروفیشن میں اتنا. بھائی آپ نے کام کیا, بڑا اچھا کیا, تھوڑا اس کو امپروو کر دو. اس میں تو وہ کہے گا 2-4 گالیاں نکالے کہے گا نہیں لینا, جاؤ بھاگو یہاں سے. تو پھر وہ آپ کو ایک کیا کہتے ہیں, آپ کا سیلف اسٹیم کو بھی ہرٹ کرتے ہیں, آپ کی ایگو کو بھی ہرٹ کرتے ہیں وہ چیزیں. اور پھر آپ کا مائنڈ اس طرح نہیں سوچتا, پھر مائنڈ کو بہت ٹف ہونا پڑتا ہے اس کے لیے کافی زیادہ. ایک میں سیل سن رہا تھا کہ اگر آپ نے 100 دروازے کھٹکھٹائے ہیں سیلس کے اندر تو ایک کم سے کم کھلے گا لازمی. ایسے ہی ہے ریئل اسٹیٹ کا کنورژن کوئی 1% سے کم ہے, بائی دا وے 1% سے بھی کم ہے, 0 point something ہے ریئل اسٹیٹ کا کنورژن. سو دیٹ از ویری آبویس کہ اگر میں 100 دفعہ 100 بندوں کو اپروچ کروں گا, اس میں سے ہارڈلی شاید ایک بندہ کنورٹ ہوگا. سو یہ تو پہلے سے مجھے پتہ ہونا چاہیے اگر میں نے سیلز میں آنا ہے. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں سیلف اسٹیم اگر اتنی تمہاری نازک ہے, اتنے تم سنو فلیک ہو, تو پھر کوئی اور جاب کرو. سیلز از ناٹ فار یو, بیکاز تمہاری تو سیلف اسٹیم بہت جلدی ڈیمیج ہو جائے گی چوتھی پانچویں کال پہ, بیکاز دیٹ از ہاؤ مارکیٹ ول ریسپونڈ ٹو یو. سو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج, اٹس اے لاٹ آف فالو اپ ٹو, مطلب فالو اپ کرنا بڑا, مطلب اٹس ناٹ این ایزی جاب ٹو میک اے ہول جرنل آف کہ میری کس سے کیا بات ہوئی ہے, وہ کلائنٹ کون سی اسٹیج پہ ہے میرے ساتھ, اس کو میں نے کس طریقے سے فالو اپ کرنا ہے. فالو اپ بھی اب میں نے کیا اس کو اتنا تو نہیں کر دینا کہ وہ ایک دم سے اوفینڈ ہو جائے, اور اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ وہ ایک دم سے جو ہاٹ لیڈ تھی وہ ایک دم سے کولڈ ہو جائے. جو میں نے اتنی مشکل سے اس کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا تھا وہ ایک دم سے بھول جائے اور ادھر ادھر چلا جائے, مارکیٹ میں کسی اور کے پاس چلا جائے. سو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف پیشنس ٹو کور دیٹ جرنی وتھ سو مینی کلائنٹس اینڈ دین ٹو کلوز ون out of those 100 that you have approached. اور اس میں بھی جو ایک کلوز ہونے لگتا ہے, آپ مزے کی بات بتاؤں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کوئی 10 میٹنگس کر لی ہوتی ہیں, پھر وہ کہتا ہے کہ یار ایسا کرتا ہوں میں اپنی بیگم کو بھی لے آتا ہوں, اسے بھی سائٹ وزٹ کراتا ہوں. آپ کہتے ہیں سر ضرور لے کے آئیں, آپ بیگم کو بھی لے کے آئیں, بیگم آتی ہے, پھر کہتے ہیں یار وہ پیرنٹس سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں, چلیں جی سر پیرنٹس کو بھی لے کے آ جائیں, کیونکہ ہم وی آر اے فیملی اورینٹیڈ پیپل. سو میں نے آپ کو کہا نا فیصلہ ہم نہیں لیتے اکیلے, ہم سب سے مشورے کر کے دین وی ٹیک دیٹ ڈیسیجن, کیونکہ عادت نہیں ہوتی فیصلہ لینے کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر ہم استخارہ کروائیں گے, استخارہ میں دیکھتے ہیں کیا آتا ہے. پھر وہ استخارہ کراتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا, تو وہ آپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ سوری میں آپ سے بائی نہیں کر سکتا کیونکہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا. یا اب آپ سوچیں آپ نے اتنا زیادہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, یو برنڈ یور فیول, یو برنڈ یور ٹائم, یو برنڈ یور انرجی, اینڈ ایٹ دی اینڈ ہی ہیڈ سم ریزن ٹو ناٹ بائی, اینڈ دیٹ از ویری نیچرل. مطلب یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, یو کانٹ جسٹ بیٹ ہز ہیڈ کہ تم نے تو میرے ساتھ اتنا ٹائم میرا ویسٹ کیا ہے. یو گاٹ ٹو بی ویری کمپوز, ویری پروفیشنل اینڈ سے اوکے فائن, and you wish that it might convert in some other time. You don't poison that relationship. You maintain that relationship and you say okay fine. یا کوئی کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں عمرہ کر لیتا ہوں, تو میں اور میری بیگم عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہم نہیں لیں گے آپ سے. یا کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے, اینی تھنگ کین ہیپن, یا میرے بزنس میں کوئی لاس ہو گیا, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک دیٹ پرچیز. سو what do you do then? You stay patient and you keep on trying. So that is what sales is when it comes to high ticket. ہاں لو ٹکٹ میں تھوڑا سا ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, اس میں کنورژن زیادہ ہوتی ہے, اس میں آپ کو لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ریوارڈ اس حساب سے نہیں ہوتا. اب ریئل اسٹیٹ ہائی ٹکٹ ہے تو اس میں ریوارڈ شاید ایک سیل کر کے بھی آپ مہینے میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اتنا ریوارڈ آپ کو مل جاتا ہے. پھر اگر ہم FMCG میں چلے جائیں یا ہم کسی اور سیکٹر میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو پھر بہت زیادہ والیوم کریں گے آپ سیلس کا, تو جا کے ایک ہینڈسم اماؤنٹ آپ کو ایز اے کمیشن ملتی ہے. سو وہاں پہ پھر یہ فرق آ جاتا ہے, لیکن وہاں پہ بھی پیشنس تو بہت چاہیے ہوتا ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا یہ لو ٹکٹ پروڈکٹس کا, یہ زیادہ اسٹریسفل ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ دیکھیے کنورٹ تو اپنے بندے کو کرنا ہے نا, اس کے سارے سوالوں کے جواب بھی دینے, پیسے کم ہے لیکن تنگ تو کرے گا نا آپ کو. ایسے ہی ہے, پھر وہ اسٹریس اور پیسہ بھی نہیں بنتا اس میں. ہائی ٹکٹ پروڈکٹ میں یہ ہے کہ کنورژن ایک بھی آئے, یا مہینے پورے میں اگر ایک بھی آپ کلائنٹ ریل اسٹیٹ کے اندر ہم دیکھیں تو دیٹ از انف یار آپ کا.
اور ایون جو ہم ٹارگیٹس بھی دیتے ہیں وہ ایک ہی تقریباً سیل ہوتی ہے پورے مہینے میں, آپ نے ایک ہی ٹکٹ کلوز کرنا, اپنی سیلری بھی میچور ہو جاتی ہے اس میں. اچھا ابھی اگر آپ تھوڑا سا کچھ زمین.com میں کچھ اگر آپ نے ریئل لائف ایگزامپل دیں کہ اگر آپ نے کوئی دیکھا ہو کوئی نیا لڑکا آیا ہو, اس نے کوئی ایکسرسائزی مسٹیک کی ہو جس کی وجہ سے کلائنٹ بھاگ گیا ہو یا ہرٹ ہو گیا ہو یا برانڈ امیج میں فرق پڑا ہو, تو آپ نے اس کو کیا چیزیں ٹپس دیں اور کیا دیا اس خاص کیس اسٹڈی کے حوالے سے تھوڑا سا اگر کوئی ذہن میں ہو؟ کوئی اس طرح کی خاص تو اسپیسیفک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس زمین میں جب میں تھا تو تب تو ہم بہت ملٹیپل بیچز, مطلب ہر دوسرے یا تیسرے ویک میں ہمارے سے بیچ آ رہا ہوتا تھا, کیونکہ سیلز ایسی جاب ہے جس میں اٹریشن کافی زیادہ ہوتی ہے, لوگ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, نئے لوگ ہائر ہو رہے ہوتے ہیں, کمپنی بھی لیٹ گو کر رہی ہوتی ہے. کمپنی کی پالیسی ہوتی ہے یوزلی کہ 3 مہینے اگر سیل نہیں ہوئی تو دے لیٹ گو آف دیٹ پرسن. تو اس وجہ سے وی آر ہائرنگ لاٹ آف پیپل. سو وین یو آر ہائرنگ لاٹ آف پیپل تو آپ ان کو ساتھ ساتھ ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں, بیچز میں ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں. سو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کوئی اسپیسیفک ایگزامپل لیتے تھے, ہم یہ کرتے تھے کہ ہم کلاسیفیکیشن کر لیتے تھے لوگوں کی. فار ایگزامپل ہم نے ایک بیچ ہائر کیا اور اس بیچ کو 3 مہینے ہو گئے, اس میں سے 15 بندے, فار ایگزامپل 30 بندے تھے, تو 15 بندوں نے سیلس کر لی, 15 بندوں نے نہیں کی. تو اب 15 بندوں کو ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کو فار ایگزامپل تین کلاسیفیکیشن کر لیں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کے پی آئیز بہت اچھی کی لیکن کلوزنگ نہیں کر پائے. فار ایگزامپل کے پی آئی سے مراد یہ انہوں نے کالز بہت زیادہ کی, میٹنگس بہت زیادہ کال کی, لیکن کلوزنگ نہیں کر پائے. ان کے لیے ایک الگ طرح کی انٹرونشن بنے گی. ایک کیٹیگری آف پیپل ہیں جنہوں نے کالز بہت زیادہ کی لیکن میٹنگس پہ نہیں بلا پائے لوگوں کو, ان کی میٹنگس بالکل بھی نہیں تھی. اب ظاہری بات ہے میٹنگس نہیں تو کلوزنگس بھی نہیں ہوں گی. اب یہ ایک اور کیٹیگری ہوگی. اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جنہوں نے کالز ہی نہیں کی سرے سے, ان کے کے پی آئیز کا ایشو تھا, دے کوڈنٹ میک کالز, دے ور ناٹ گڈ ان کالنگ. سو اب ان تینوں کے لیے ویل ہیو ڈفرینٹ انٹرونشنس. پہلے جو ہم نے دیکھا کہ یار یہ کالز میں بڑا اچھا ہے, میٹنگز بھی پل کر لیتا ہے, کنورٹ نہیں کر پا رہا, تو ویل ٹاک اباؤٹ کلوزنگ اسکلس. یہاں پہ یہ جو تیسری میں نے بتائی اس میں جو کالز ہی نہیں کر رہا تو ویل ٹاک اباؤٹ کالنگ اسکلس. سیکنڈ والے میں فار ایگزامپل اگر وہ کال کر رہا ہے اور وہ نہیں کر پا رہا, میٹنگس پل نہیں کر پا رہا, تو وہاں پہ پھر ایک ڈفرینٹ طرح کی انٹرونشن ہوگی جو کہ کالنگ اسکل سے ہی ریلیٹڈ ہوگی. سو وہاں پہ کوئی اسپیسیفک کیس اسٹڈی اوبیسلی اتنا بڑا جب چنک ہوتا ہے تو آپ اسپیسیفک کیس اسٹڈیز کو نہیں ڈیل کر سکتے. سو وی یوز ٹین ٹو میک کلاسیفیکیشنس تھرو ڈیٹا اینڈ دین وی یوز ٹو میک انٹرونشنز اراؤنڈ دیٹ اینڈ دین ڈیلیور دوز انٹرونشنز. اچھا اس میں اس طرح آپ نے کہا روٹیشن کافی ہوتی رہتی تھی لوگوں کی, تو اس میں اگر ہم ایز اے پرسنالٹی دیکھیں نا, کون سے لوگ ہوتے تھے جو کہ ٹکتے تھے ایز اے پرسنالٹی, کیا ٹریٹس ہوتی تھیں ان کی؟ The number one trait would be dedication, a go-getter attitude. سیلز جو ہے نا, کیونکہ اچھا میں نے ایک اسٹڈی ریسرچ کرائی تھی آرگنائزیشن کے اندر, خود کنڈکٹ کی تھی, اور اس سے ایک بڑے مزے کے اسٹیٹس ہمارے سامنے آئے. اور جو اسٹیٹس تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو بالکل فریشیز ہیں, جو فریش گریجویٹس ہیں, جن کا 0 ریئل اسٹیٹ ایکسپیرینس تھا, دے ور آؤٹ پرفارمنگ دا وانس جو کہ 3 سال اوپن مارکیٹ میں لگا کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور بعد میں جب میں نے تھوڑا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ان ریزلٹس کو, تو پتہ لگا کہ وہ لوگ جو گو گیٹر ہیں, جن کے اندر ڈیڈیکیشن ہے, وہی سیلز میں ٹک پاتے ہیں. بیکاز آئی ٹولڈ یو کہ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف پیشنس ٹو ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ان سیلس. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے تیسرے بندے نے جب آپ کو بلشٹ کیا نا, اور آپ کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی, آپ کا کانفیڈنس ڈیریل ہو گیا, تو چوتھے بندے نے شاید کنورٹ ہونا تھا. جو اگلی کال آپ نے ملانی تھی نا, شاید وہیں پہ چھپی ہوئی تھی آپ کی سیل, لیکن آپ نے پھر اس سے اسی منہ کے ساتھ بات کی جس پوائنٹ پہ آپ نے پہلے سے ایگزٹ کیا تھا. آپ نے وہی جی ہاں السلام علیکم کیسے ہیں, آپ نے وہی سوچا کہ یہ بھی نہیں ہونی. سو جو بندہ زمین کے کو اسٹیٹس بھی جب ہم نے دیکھے تھے, کیونکہ زمین میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا پہ کام کرتے تھے, اور ون آف دا اسٹرینتھس آف زمین.com از بیکاز اٹ از مطلب ون آف دا بگیسٹ نیمس. پاکستان کا تو سب سے بڑا نام ہے, انٹرنیشنلی بھی مختلف ملکوں میں زمین جو ہے وہ کام کر رہی ہے. فوربس میں لسٹ بھی ہے ایز اے یونیکارن. ویسے تو کلیم بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہر کوئی تیسرا بندہ یونیکارن ہے, لیکن زمین نے OLX کو بھی پرچیز کیا ہے مینا ریجن کے اندر. So the one of the strengths that Zameen had was that they had a lot of data, اور وہ ڈیٹا پہ بلیو کرتے تھے. اور آئی ایم آلسو اے پرسن ہو بلیوز ان ڈیٹا, ہو ڈز ناٹ جسٹ وانٹس ٹو تھرو ایروز ان دی ایئر, رادر ہیو ڈیٹا ان فرنٹ آف ہیم اینڈ دین ٹرائی ٹو برنگ میننگ آؤٹ آف دیٹ ڈیٹا دیٹ از ان فرنٹ آف می. سو ہم جو ہے وہ جب ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ ایسے لوگ جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور 6 مہینے گزار لیتے ہیں کچھ کر کے, تو دے ہیو اے ویری گڈ گروتھ.
بہت لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو تیسرے مہینے پہ سیل نہیں ہو رہی تو بالکل پریشرائز ہوتا ہے وہ بندہ. انہوں نے منتیں کی ہوتی ہیں مینیجرس کی کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیں دیں, ہمیں 10 دن دیں دیں, وی نو وی کین میک اے سیل. بالکل کلوزنگ پہ لگی ہوئی ہے. اور انہوں نے جب وہ سیل کر لی اس کے بعد, کیونکہ کانفیڈنس ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, ایک بندہ جب کر لیتا ہے میچور, ٹکٹ کلوز کر لیتا ہے, پھر ہی نوز دا گیم. اور پھر 2-3 کے بعد اس کو پکا سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ تو پھر ہمارے کچھ ایسے سیلز والے تھے جو کہ میٹنگ کے 10 منٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ول ہی کنورٹ اور ناٹ, بیکاز آپ کو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ یو کین ٹیل بائی دا انٹریکشن ود دیٹ کلائنٹ کہ ویدر ہی از گوئنگ ٹو کلوز اور ناٹ. تو اونلی ڈیڈیکیشن آئی تھنک. باقی چیزیں تو اوبیسلی پری ریکوزٹس تو ہیں جس کی وجہ سے وہ ہائر ہوا تھا. وہ تو آپ نے شاید نہیں پوچھے, آپ نے کہا کہ جو آ گیا اس کے بعد ٹکتا کون ہے, ڈیڈیکیشن والا ٹکتا. صحیح. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ 3 سال جو لگا کے مارکیٹ میں آیا ہے اس کے بھی وہ آگے نکل گیا نیا بندہ, صرف ڈیڈیکیشن کی وجہ سے. صرف ڈیڈیکیشن کی وجہ سے. پری ریکوزٹس تھے اس میں, وہ ساری چیزیں, وہ چیزیں تھی. کانفیڈنٹ تھا, اسٹریٹ اسمارٹ تھا. اسٹریٹ اسمارٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور اس کی کمیونیکیشن تھوڑی بہت اچھی تھی. بعد میں ہم نے ہون کر دی کچھ. تو یہ چیزیں اگر پری ریکوزٹس ہیں تو اس کے بعد جو کمپٹیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کون کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. دیکھو یہ پروبیبلٹی کی گیم ہے نا, ساری پروبیبلٹی کی گیم ہے. جو بندہ جتنے دروازے کھٹکھٹائے گا پروبیبلٹی انکریز ہوگی. اب فار ایگزامپل KPIs ہیں 30 کالس کرنی ہے دن کی, لیکن ایک بندہ ہے مسٹر ایکس, وہ کہتا ہے نہیں 30 نہیں, میں 50 کروں گا. اب جب اس نے 50 کالس کی, اس نے آٹومیٹکلی اپنی پروبیبلٹی آف کنورژنز انکریز کر لی. اٹ از آل اباؤٹ نمبرس. The more you tap in, the better the chances that you are going to find that hidden sale somewhere. So اچھا, اس میں بھی ہم بات کر رہے تھے پہلے پری ڈسکشن کے اندر EQ کی نا, ایموشنل کوشنٹ کا. تو سیلس کے اندر EQ کا کیسے, EQ سے پہلے ہم اسٹوری ٹیلنگ پہ بات کر رہے تھے, وہ رہ گئی ہے ہماری. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیلس کے اندر اسٹوری ٹیلنگ کا کوئی ایک پارٹ ہوتا ہے, یوز کر سکتے ہیں؟ تو اچھا, اسٹوری ٹیلنگ جو سب سے مزے کی بات ہے نا کہ ہمارے اندر نا نیچرل ٹینڈنسی کہ ہمیں کہانیاں بڑی پسند ہوتی ہیں. وی لو اسٹوریز. اب میں آپ کو کہوں نا, میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں, آپ ویسے خوش ہو جائیں گے کہ کہانی آنے والی, کوئی اسٹوری آنے والی. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کو ہم جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک شیر تھا, ایک جنگل میں یہ ہوا, وہ اتنا فیسینیٹڈ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا پھر کیا ہوا. وائی از دیٹ, یہ کیوں انسان اتنا فیسینیٹ ہوتا ہے کہانیوں سے, یا اسٹوریز کیوں اتنا فیسینیٹ کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان سب کچھ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتا. میری اور آپ کی زندگی بڑی لمیٹیڈ ہے, اور آپ کا آپ کا جو فیلڈ ہوگی, ایک سرٹن فیلڈ, اس فیلڈ کے اندر آپ کچھ چیزیں ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. آپ وہ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے کہ ایک فارمر کی زندگی کیسی ہوتی ہے. آپ یہ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے کہ ایک ایکٹر ہونا کیا ہوتا ہے. آپ یہ ایکسپیرئنس نہیں کر سکتے کہ ایک سیلیبریٹی کرکٹر ہونا کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کے اندر خواہش ضرور ہوتی ہے کہ میں ایکسپیرئنس کروں ہر طرح کی چیز. سو آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ کہانیوں سے وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں جو آپ ایکچوئل دنیا میں نہیں کر سکتے. سو اف آئی ٹیل یو اے اسٹوری اباؤٹ این ایسٹروناٹ ان دا اسپیس, سو واٹ از ہیپننگ ان یور مائنڈ از یو آر ایکچولی ایکسپیرئنسنگ واٹ اٹ فیلز لائک ٹو بی این ایسٹروناٹ. So when I tell you a story of a farmer, what happens is that you relate with that character and you become that character. What happens in a movie ساری اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. وہ پورا اسٹوری بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر مووی بنتی ہے یا جس کے اوپر سیزن بنتا ہے. سو واٹ ہیپنز از کہ اس 2 گھنٹے کے اندر جو ڈائریکٹر ہے, جو اسٹوری ٹیلر ہے پیچھے اسٹوری کے, وہ آپ کو اتنا انگیج کر لیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں ہی کیریکٹر ہوں. جب کیریکٹر کو پین ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بکواس ہے, ایسے کیوں ہو رہا ہے. You start to fight for that character because you are actually experiencing something beyond your life, and you become that character and you're experiencing his life. So you feel like as if this is me. So this is the phenomena, that's why we love storytelling. Now let's bring it to sales. So what happens in sales is that one of the major obstacle that is between a client and the closing, the major جو ایک میں کہہ لوں روڈ بلاک ہے کلائنٹ اور کلوزنگ کے درمیان میں, وہ ٹرسٹ کا ہوتا ہے. اور پاکستانی مارکیٹ, اگر ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو پاکستانی مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ, اس میں سب سے بڑا جو روڈ بلاک ہوتا ہے کلائنٹ کے کنورٹ ہونے میں, وہ ٹرسٹ ایشو ہوتا ہے. کہ یار یہ لوگ بھاگ تو نہیں جائیں گے, یہ پیسے لے کے غائب تو نہیں ہو جائیں گے, یہ کوئی اسکیم تو نہیں ہے, NOCs اپروو ہیں یا نہیں اپروو, کل کو پتہ لگے NOC نہیں اپروو, کل کو پتہ لگے بلڈنگ بن جائے اور CDA والے آ کے گرا دیں نیچے. وہ ایسا ہوا بھی ہے. ایسا وی ہیو سین دیٹ ڈیولپرز ہو ہیو accumulated a lot of wealth from people and they ran away. It was never built. The promises were never fulfilled.
they said کہ 3 سال میں پروجیکٹ بنے گا, نہیں بنا. So in all the circumstances, one of the major thing that is stopping a client to buy a high ticket is the lack of trust. Now through storytelling, if I'm a salesperson, I'll tell him stories of my previous clients or my company's previous products, mostly clients, successful clients, to make him experience that success, and by experiencing that he'll trust me more and he'll say کہ یہ credible بندہ ہے, اس طرح سے ہو سکتا, کیونکہ اس کو لگتا ہے یہ نہیں ہوگا. آپ کیونکہ دیکھیں آپ ہوا بیچ رہے ہوتے ہیں, ایکچوئل پروڈکٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے. زمین ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اس پہ اتنے فلور, سر وہ اوپر دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کا اپارٹمنٹ ہوگا, وہ دیکھیں سامنے ماگلا ہلس کا ویو آ رہا ہے, کیا کمال ویو آ رہا ہے, بہترین جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے وینٹیلیشن کا نظام بھی رکھا ہوا ہے. وہاں سے بالکل لفٹ سے نکلیں گے 4 قدم پہ جو ہے سوئمنگ پول آ جائے گا, اور اتنے قدم پہ یہ ہے, اور یہاں سے آپ کی بیسمنٹ میں اتنی پارکنگ ہے. سو you are only making him visualize and selling something that is not there, which is going to happen after 3 years. So there is a lot of skepticism in me whether it is going to happen or not. So you tell me a story کہ it has already happened in the past. آپ کی طرح کا ایک بندہ تھا, آپ کی طرح ہی سوچتا تھا, آپ کی طرح ہی ڈرا ہوا تھا, اس کا نام فار ایگزامپل ممتاز صاحب تھا اور آپ کا نام اشرف صاحب ہے. تو اشرف صاحب آپ کی طرح ممتاز صاحب تھے, اور آج سے 6 سال پہلے میں نے ان کو اتنے پہ وہ فلانا پروجیکٹ ہمارا دیکھ رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ جو بنا ہوا ہے, وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہوا ہے, بڑا زبردست ہے. جو آج کل آپ نے دیکھا سینٹورس کو لوگ کتنا بیچ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے لیے, ہر جگہ سینٹورس. کیا ہو رہا ہے, سینٹورس ایک کہانی ہے. سینٹورس کی کہانی سے لوگ کریڈیبل, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے. سینٹورس کے سارے کلائنٹس کی کہانیوں کو لوگ بیچ رہے ہیں اپنی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے. سو نعمان کین ایکسپیرئنس دیٹ اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ ان سم بڈیز لائف, کہ جب سینٹورس بن رہا تھا سارے اسکیپٹیکل تھے, بنے گا نہیں بنے گا, اتنے میں خریدا, آج اتنے کا ہو گیا. سو ناؤ آئی سے کہ یار ہاں اگر میں اب لے لوں, اسکیپٹسزم ہے, ڈر ضرور رہا ہوں, لیکن اس نے جو وہ تھے ممتاز صاحب, انہوں نے اس ٹائم پہ صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا اور انہوں نے اتنا پروفٹ گین کیا. سو پرابیبلی دس از دا رائٹ ٹائم فار می ٹو پٹ مائی منی اینڈ آئی ہیو دا سیم بینیفٹس اور پرابلی مور بینیفٹس دین ممتاز صاحب ہیڈ. سو دس از ہاؤ اسٹوریز ورک. یو ٹیل دیم اسٹوریز سو دے ایکسپیرئنس سم تھنگ دیٹ از you know that is not real, or that they cannot experience abhi kyunki 3 saal baad hona hai. So you make them experience something that they haven't experienced yet and they are skeptical about, and that's how they feel you a credible source, or that's how they believe that it can happen. You know, ایک نئے بندے کو ورٹیکل بیچنے جاؤ گے اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی, ہے کیا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, زمین ہے خالی. وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاگل ہو, مطلب 3 سال بعد بنے گا, آر یو کریزی, بیکاز ہی کین ناٹ کمپریہینڈ دیٹ ہیپننگ. وہ اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہا نا مینٹلی کہ یہ ہو بھی سکتا ہے, یہ ہو بھی سکتا ہے. وہ کہے گا تم فراڈی ہو بھائی, کون ہو تم لوگ, وہ کام بھی ہو چکا ہے پہلے, فراڈیاں بھی ہو چکی ہیں نا, پیسے لے کے بھاگ گئے. So you'll tell him the right stories. So when I experience something which I haven't experienced in my life, now I'll believe it. اس میں پھر EQ کا بھی رول آ جائے گا اس میں, ایموشنل کوشنٹ کا بھی اسی کے اندر ہی, کہ آپ نے ایسی اسٹوری سنانی ہے جو کہ اس کی انٹرسٹ کے اندر ہو اور اس کی چیزیں وہ ٹریگر کرے. اگر آپ نے کلائنٹ سے 2-3 میٹنگس کر لی اور آپ کو پتہ لگ کہ یار یہ اس کے فیئرس ہیں, یہ اس کی اسٹرینتھ ہیں, یہ اس کے ٹریگر پوائنٹس ہیں, تو اپنے آپ اسٹوریز کے اندر وہ پوائنٹ ڈالیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ نے جو بتایا اشرف صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ ڈرتے سے انویسٹمنٹ کرنے سے یا فلاں سے کہ وہ چیز بنے گی نہیں بنے گی, تو آپ نے اس کو یوز کیا اس ڈر کو کہ وہ ان کا بھی اچیو ہو گیا تو آپ کا بھی ہو جائے گا. 100%. I think that one of the prerequisites for a salesperson is to be emotionally intelligent. If you're not emotionally, because what happens in sales is, in order to build rapport with the other person, because میں نے کیا کہا کہ rapport ہونا چاہیے. rapport جب تک build نہیں ہوئی, میرے اور آپ کی وہ دل کے تار نہیں جڑے نا, تب تک میں آپ کو influence نہیں کر سکتا کچھ buy کرنے کے لیے. Again, آپ اور میں strangers ہیں, میں کیسے تم کو اتنی بڑی اماؤنٹ دے دوں, تم ایک اسٹرینجر ہو, جب تک میں تم پہ یقین نہیں کرتا, جب تک تم نے اپنا انفلوئنس بلڈ نہیں کیا. امیجن کتنی عجیب بات ہے کہ ایک سیلز مین ایک اسٹرینجر ہوتا ہے اور وہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کروا دیتا ہے. آپ اپنے سگے بھائی کو 5 لاکھ روپیہ نہ دیں کہ یہ جا کے کہیں پہ لگا دو. سو فار اے سیلس پرسن اینڈ وین اٹ کمس ٹو ہائی ٹکٹ سیلنگ, دیر ہیز ٹو بی اے لاٹ آف ٹرسٹ, and through that trust you got to influence the other person.
to think of you as a credible source. That's why he is influenced, and then make the purchase and make the transaction. So emotional intelligence کہاں پہ آتی ہے؟ جب آپ اس کی پروفائلنگ کرتے ہیں نا، شروع میں ہر کلائنٹ کی آپ پروفائلنگ کرتے ہیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ڈائگنوسس کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں. آپ کے پاس کلائنٹ جو ہے وہ ایک پیشنٹ کی طرح ہے. وہ آپ کے پاس آیا اور وہ میں نے کیا کہا، اس کے پاس پیسے ہیں اور بائنگ انٹینٹ ہے. اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کے پاس تبھی آیا جب اس کے پاس کوئی بیماری ہے اور وہ اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے. دو چیزیں، انٹینٹ ہے صحیح کرنے کی اور بیماری ہے. اب ڈاکٹر کے پاس وہ آیا اور ڈاکٹر اس سے سوال جواب کرے گا، اس سے پوچھے گا آپ نے کھانا کیا کھایا، وہ کہے گا میں نے یہ کھایا. آپ کو رات کو سوتے وقت منہ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے. آپ کو پیچھے کوئی فیملی ہسٹری ہے، اس سے پہلے پیرنٹس میں بی پی شی پی کا ایشو ہے، وہ کہتا ہے نہیں. آپ کو کبھی ایشو ہے بی پی کا، شوگر ہے، کیا روٹین کیا ہے آپ کی، باہر سن میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں. سو آئی ایم آسکنگ یو لاٹ آف کوشچنس. So when I'm asking a lot of questions, I'm doing your profiling. And now you will trust me more کہ یار he's understanding me. اب جو میں لکھ کے دوں گا نا دوائی، تمہیں اس دوائی پہ زیادہ یقین ہوگا کہ یار اس نے مجھے سمجھ کے، میرا مسئلہ انڈرسٹینڈ کر کے، میری ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کر کے مجھے کچھ بیچا ہے. ڈاکٹر نے تو خیر وہ پرسکرپشن جو ہوتی ہے وہی کرنی ہوتی ہے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کلائنٹ کے پرسپیکٹو سے. آن دی ادر ہینڈ ایک اور ڈاکٹر کے پاس وہ آیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے کہا مجھے کھانسی ہو رہی ہے. اچھا کھانسی ہو رہی ہے، یہ لو، یہ بائی پی اے سے پوچھ لینا یہ کون سی دوائیاں ہیں، وہ بتا دے گا، ساتھ ہی فارمیسی ہے وہاں سے لے لو. آپ کو کہ نہ اس نے میری بات سنی ہے نہ کچھ. ہی جسٹ یو نو ہی پرسکرائبڈ می بائی ناٹ لسننگ ٹو می. سو اے گڈ سیلس پرسن از دا ون ہو ڈز پروفائلنگ. ہی آسکس لاٹ آف کوشچن. پہلے انویسٹمنٹ کیا آپ نے؟ وہ کہے گا میں نے نہیں، اس سے پہلے نہیں کی. اچھا اس سے پہلے نہیں کی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل ایکسپیرینس. یا وہ کہتا ہے میں نے پہلے کیا ہے، ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈگ ڈیپر انٹو دیٹ. پہلے کہاں پہ کیا، کس کے ساتھ کیا، کیسا ایکسپیرینس تھا. اگر وہ کہتا ہے اچھا نہیں تھا تو پھر آپ اس کے مزید اس کے بارے میں پوچھیں کہ اچھا کیوں نہیں تھا. اب آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. اسے پہلے کر چکا ہے، اس کو ہی از آلریڈی اویئر، ہی ہیز بین ان ٹو رانگ ہینڈس، یا بہت اسکیپٹیکل ہوا. سو یو شوڈ گیٹنگ اے لاٹ آف میسیجز فرام وٹ ایور ہی از سیئنگ. وٹ ایور گپ شپ یو آر میکنگ ان دا بگننگ فار دا سیک آف پروفائلنگ، یو آر گیٹنگ ویلیوبل گولڈ نگیٹس فرام دیٹ. جتنا وہ بولے گا اتنے گولڈ نگیٹس آپ کے پاس آ رہے ہیں. اتنی اچھی پروفائلنگ آپ کریں، اتنی اچھی اس کی ریالٹی انڈرسٹینڈ کریں. جب میں نے ریالٹی انڈرسٹینڈ کر لی نا تو میں بہت دھڑلے سے سکوں گا سر آفٹر لسننگ ٹو یو اینڈ وٹ ایور یو ہیو شیئرڈ، آئی تھنک دس از دا بیسٹ پروڈکٹ فار یو. ٹرسٹ می، دس از دا بیسٹ فٹ فار یو. وائی؟ بیکاز اب میں اسے وہی باتیں بتاؤں گا جو اس نے مجھے مسئلے بتائے، میں انہیں کو یوز کر کے وہی چیزیں سیل کروں گا. اب میں اس کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ مطلب فار ایگزامپل اگر اس کی نیڈ ہی نہیں ہے وہاں پہ ایک فینسی جم ہونے کی، اور میں اس کی حالت سے بھی اندازہ لگا رہا ہوں جم سے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو پرابلی آئی وونٹ مینشن جم دیر. یا اگر اس کی پرائرٹی کچھ اور ہے، فار ایگزامپل سیکورٹی اس کی پرائرٹی ہے، مجھے پتہ لگا کہ اس نے کہا یار میرے بچیاں ہیں، جوان ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسی سیف اسپیس ہو، اور مجھے لگا کہ اس نے خود رہنا ہے وہاں پہ، یہ نہیں کہ اس نے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لینا ہے. اس کو اپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے، خود رہے گا، شفٹ ہوگا. اب میں اس کو بالکل ڈفرینٹ طرح کی سیلس پچ دوں گا by understanding him first, doing the diagnosis, doing the profiling. So only an emotionally intelligent person can do that. Or it is all about emotions. Yeah, emotions make the control karenge to. Yeah, emotions hi to selling karwa rahe hote hain. You know, so I'll pick one emotion and I'll make the whole sales pitch around that. If it is fear, for example, I understood that fear is going to be the biggest motivator for him to close. So I'll use that fear. مطلب فار ایگزامپل اس نے کہا یار میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل کو پتہ ہے فیسیں بھی اتنی ہو گئی ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ لمز میں پڑھاؤں بچوں کو، تو میں چاہ رہا ہوں یہ جو بھی میں نے پیسے جوڑے ہیں یہ میں کرا دوں جمع، یہ آپ سے یہ آفس یا کمرشل کوئی ایسٹ بائی کر لوں، اور آفٹر 10 years when they'll be graduating from their higher schools اور جب یونیورسٹی کے لیے وہ ریڈی ہوں گے تو تب اس کو بیچ کے میں ان کو یونیورسٹی میں پڑھا دوں. اب مجھے انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ ہی لوز ہز کڈس. اس کے 2 بچے ہیں، ان کا نام فاطمہ اور احمد ہے، اور اس کو ان کے فیوچر کا ڈر ہے کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور یونیورسٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، اور یہ چاہتا ہے کہ ان کو اچھی ایجوکیشن دے. اب میں اپنی پوری سیلس پچ اسی ایموشن کے ارد گرد بات کروں گا. میں بچوں کی بات کروں گا، میں بچوں کی سیکورٹی کی بات کروں گا. میں اس کو یہ یقین دلاؤں گا کہ جب تو بیچے گا تو تیرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ تو سکون سے بچوں کو پڑھا سکے گا. سو ناؤ آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ ادر تھنگس. آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ سر یہاں پہ جو ہے فیز 7 میں 10,000 بندے کا فٹ فال ہے، یہاں پہ آپ کو پارکنگ نہیں ملتی، سر یہاں پہ رش لگا ہوتا ہے. آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. آئی اونلی ٹاک اباؤٹ کہ
10 سال کے بعد جب تو یہ بیچے گا یو ول ہیو انف منی, اتنی اپریسیشن آئے گی, اور وہ کیسے آئے گی, آئی ول ہیو ٹو جسٹیفائی دیٹ آبویسلی دیٹ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ یور کڈز گڈ ایجوکیشن ان ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز. کیونکہ اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ اگر آپ ایک بندے کو وہ سیل کر رہے ہیں جو اس کی نیڈ ہی نہیں ہے, فار ایگزامپل نا, جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ اس کو اگر فیز 7 کی پارکنگ جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں, سوئمنگ پول سیل کر رہے ہیں, اس کا دماغ آف ہو جائے گا, کہے گا یار یہ کیا بول رہا ہے, چائنیز بول رہا ہے یہ, کہے گا دیکھتے ہیں پھر اللہ حافظ, پھر اگلی بار آپ کی کال بھی نہیں اٹھائے گا. یس, اگر میں نے اپارٹمنٹ فار ایگزامپل انویسٹمنٹ کے لیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپارٹمنٹس بھی انویسٹمنٹ کے لیے لیتے ہیں, اور آج کل زیادہ تر انویسٹمنٹس کے لیے لیتے ہیں, تو جس نے وہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے, تم اس کو کچھ ایسی چیز بتا رہے ہو جو وہاں پہ رہنے سے منسلک ہے, تو دیٹ وونٹ اٹریکٹ می, کیونکہ میں نے یار مجھے صرف یہ بتاؤ کتنا پیسہ لگے گا, ملے گا کیا, اور جب بیچوں گا تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ 3 چیزوں کا آنسر کرو. ہاؤ مچ منی ڈو آئی نیڈ ٹو پے, وٹ آئی ایم گیٹنگ ان ریٹرن آف دیٹ, وہ فلیٹ ہے, اتنے اسکوائر فیٹ ہے, اینڈ وین آئی ول سیل ہاؤ مچ منی ول آئی میک. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا ٹائلز, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ کہ پنکھا کون سی کمپنی کا لگا ہوا ہوگا اور بتی کون سی کمپنی کی لگی ہوگی. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ, یو نو. یا مجھے یہ نہ بتاؤ ایچ ویک کون سا وہاں پہ لگا ہوا ہوگا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. سو پرابلی دیر از لاٹ آف تھنگس دیٹ اے سیلس پرسن نوز, اینڈ ہی وانٹس ٹو بی ویری کول, اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیل آل دوز تھنگس, بٹ دیٹ از ناٹ اسمارٹ. آئی نیڈ ٹو اونلی ٹیل دوز تھنگس. اس کو اوور کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا سیلس کے اندر کہ ہم جتنے فیچر بتائیں گے اتنا اچھا خوش ہو جائے گا وہ. نیور. جس طرح, لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ سر میں تو جب نئے نئے چائنیز فون آئے تھے نوکیا کے الٹرنیٹیو نا, بلوٹوتھ بھی ہے, ڈبل اسپیکر بھی ہے, ڈبل سم بھی ہے, اتنے سارے فیچر آتے ہیں, کہتے ہیں چائنیز فون ہے, خراب بھی اتنی جلدی ہو گیا. وہ یار سموں کی ریس بھی لگ گئی تھی, 10 سم ہے, 5 سم ہے, 8 سم ہے, 6 سم ہے. سو اٹ از نیور اباؤٹ overburdening your client with so much information. With burden of loads of information. Yeah. Don't, میں کہتا ہوں کبھی بھی سیلس پچ والی تقریر کرنی نہیں چاہیے جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میرا اس کا ٹخانہ میچ ہو گیا. تب تک نیور ٹاک اباؤٹ یور پروڈکٹ, نیور ایور. مطلب میں آپ سے بولوں السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر, آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, بیٹھے سر کیا لیں گے, چائے لیں گے, کافی لیں گے, اچھا سر وہ جو ہم بات کر رہے تھے پروڈکٹ کی, ہم یہ بیچتے ہیں, میں نے تقریر شروع کر دی. مطلب آئی ہیونٹ understood who you are, what is your pain point, why are you here, why in the first place you want to make this investment. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہاں, tell me a story behind your reason to come here and make an investment. And people love to talk about themselves. Yeah, so much. ان کو گھر کوئی سنتا ہی نہیں, گھر میں بیگم نہیں سنتی, اور ادھر آپ بھی اگر اس کو بٹھا کے تقریر شروع کر دیں گے تو ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ٹو لسن ٹو یور تقریر. ایک اسٹوری اس کی سنیں, پھر اپنی اسٹوری سنیں اس کے بعد. خود تو بہت کم بولیں, بہت کم. Try to make him talk as much as you can, because the person who asks question is the one who is very powerful, who holds the whole conversation. If he is asking questions, you're only there to answer and talking about your product, that is not going to happen. You see Nike selling his product, you see his advertisements, you will see that Nike never talks about the product. He'll never talk about the commodity that Nike sells. He'll never talk about how good we are, ہم کتنے comfortable shoes ہے, اس میں کون سا گتا لگا ہوا ہے, اس میں کون سے تسمے استعمال ہوئے ہیں, اس میں کون سا فیبرک ہے. They'll only talk about other things جو کہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اپنی ویلیوز کے بارے میں, آپ کے بارے میں ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں. یہ چیز بڑی اچھی آپ نے مینشن کی ہے ایڈورٹائزمنٹ کی. اور آپ ایپل کو دیکھیں نا اپنا پروڈکٹ بیچ کے, اسٹیو جاب نے 2 چیزیں نکالی تھیں, ایک ایک کر کے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک یہ کہ اگر آپ سنتے ہیں نا اپنے آن لائن کورسز بائی کیے ہوں گے, اس پروڈکٹس بائی کیے ہوں, اس میں آتا ہے کہ اس میں یہ فیچر ہے, اس کا اتنا پرائس بنتا ہے, اس کا اتنا پرائس بنتا ہے, اس کا ٹوٹل بنتا ہے $10,000, لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں $2,000 کا. یہ اسٹیو جابس نے نکالا تھا اپنا آئی فون کو بیچنے کے لیے سب سے پہلے. اس کے بعد سب لوگوں نے یوز کیا اس کو. تو اس نے ڈسکاؤنٹ ماڈل اس طرح دیا کہ آپ کو فیچر اتنے زیادہ مل رہے ہیں ایک فون کے اندر, MP3 بھی ہے, کیمرہ بھی ہے, کانٹیکٹس بھی ہیں, ویلیو اتنی بڑھا دی کہ کاسٹ نے کہا یہ تو کاسٹ ہے ہی کوئی نہیں, اس کے اگینسٹ جو میں دے رہا ہوں, حالانکہ کاسٹ بہت زیادہ ہے, کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو اس میں پھر لوگوں کو ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی ہمیں یہ چیز پروڈکٹ مل رہا ہے, جو کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر ہے بھی, اور جو پھر افورڈ کر سکتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہونا شروع ہو گئے. اچھا, اس میں ایک اور چیز تھی جو ایپل ابھی بھی کرتا ہے اپنے, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایپل کے ایڈس کے اندر کہ اس کا اتنا میگا پکسل کیمرہ ہے, اس کی یہ بلڈ کوالٹی ہے, اس کی یہ, دے آر ناٹ سیلنگ دا پروڈکٹ, دے آر سیلنگ دا ایکسپیرینس. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کی تصویر کھینچیں گے نا اپنی بیٹی کی شادی میں, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ یو, ہاں, تو وہ اتنی اچھی لگے گی, اور وہ میموری آپ کی ساری زندگی آپ کے پاس رہے گی. آپ کا بیٹا سوکر کھیل رہا ہے, اس کا میچ ہے, اور اس نے گول کر دیا, آپ کے پاس کیمرہ ہی نہیں تھا, آپ نے مس کر دیا. سو دے آر سیلنگ, ناٹ سیلنگ دا پروڈکٹ, دے آر سیلنگ دا ایکسپیرینس.
ایموشنس. تو جب آپ وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی کلائنٹ یا جو بھی آپ کا آگے پراسپیکٹ ہے پوٹینشیل, وہ الرٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں یار, کیونکہ پروڈکٹ تو ہر بندہ ہی بیچ رہا ہے نا, ایموشن کوئی بیچتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اچھا, اس میں ایک چیز بس لاسٹ میں میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کچھ لوگ سروسز بیچتے ہیں باہر کے کلائنٹس کے لیے, ہمارا کلچرل ڈفرینس کافی زیادہ ہے ان کے ساتھ نا. اب کچھ اکثر گورے ڈیئر کا لفظ سن کے ہی بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو پورا پروفیشنلی کیا ہو گیا, او مائی ڈیئر, کہتے ہیں کون آ گئی. تو اگر ہم نے اپنی سروسز بیچنی ہے ان لوگوں کو, اس میں کولڈ کالنگ بھی ہو سکتی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروس ہے, ویب ڈیولپمنٹ کی سروس ہے, یا کسی بھی چیز کی سروس ہم اگر بیچ رہے ہیں, تو اس میں ہمیں کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ جو ہمارا کلچرل ڈفرینس ہے اتنا بڑا, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, اس کو فل کرنے کے لیے کس طرح سیکھنا پڑے گا ہمیں. رائٹ. سو ویر ایور آئی گو یا وچ ایور نیشن آئی ورک وتھ, کیونکہ ٹوسٹ ماسٹرس کے وجہ سے آئی بین انٹریکٹنگ ود ڈفرینٹ نیشنالٹیز, اور کافی ایسے اسٹیجز تھے جہاں پہ ملٹیپل نیشنلٹی کے لوگ تھے. ٹوسٹ ماسٹر میں تھوڑا سا بتا بھی نہیں 1 منٹ میں. اچھا, ٹوسٹ ماسٹر بیسکلی آئی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ لاٹ آف ٹائمس. سو ٹوسٹ ماسٹرز ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے پبلک اسپیکنگ کا. اٹس مور دین 100 کنٹریز کے اندر, اور دے ورک ان کمیونیکیشن اسکلس, پبلک اسپیکنگ اینڈ لیڈرشپ اسکلس. سو ان کا ماڈل بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ کلبس, ہر کنٹری کے اندر ملٹیپل کلبز ہوتے ہیں, اور دے ورک آن upskilling people in communication, public speaking. So I've been president of the Islamabad Toastmasters Club, and currently I'm area director in Pakistan. I was also national champion of public speaking by Toastmasters International. تو مجھے کافی چانسز ملے کہ ڈفرینٹ انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے بات کرنے کے لیے. تو اگر آپ اویئر نہیں ہیں نا اس کلچرل ڈفرینسز کے بارے میں یا ڈائیورسٹی کے بارے میں, تو کافی چیزیں جو یہاں پہ بڑی نارملائزڈ ہوتی ہیں نا, وہ ڈفرینٹ نیشنز میں کافی اس کا اوفینسو میننگ ہوتا ہے, یا کافی چیزیں جو ہم جو ہے وہ اوفینسو سمجھتے ہیں وہ بڑی نارمل ہوتی ہیں باقی لوگوں کے لیے. سو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ, اگر تو میں جنرل بات کر رہا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں بالکل نیوٹرل رہوں, کوئی کلچرل ٹچ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایٹ لیسٹ گریٹنگس کا مجھے پتا ہو کہ انٹرنیشنل ڈفرینٹ نیشنز میں گریٹنگس کس طرح کی ہوتی ہے. ایون پاکستان میں دیکھیں آپ, پاکستان میں آپ اکراس 4 پروونسز, میجر 4 پروونسز اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ گریٹنگس سب کی ڈفرینٹ ہیں. اب سندھ میں جو ہے وہ ہم ہاتھ جوڑ کے جھک کے گریٹنگ کرتے ہیں, پنجاب میں ہم ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں, الفاظ ڈفرینٹ ایکسچینج ہوتے ہیں گریٹنگس کے اندر. تو یہ تو جہاں پہ آپ جائیں گے, اگر آپ اتنے تھوڑے عقلمند ہیں, اسٹریٹ اسمارٹ ہیں, سیانے ہیں, تو آپ یہ کریں گے کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں گے کہ گریٹنگس کس طرح سے کرتے ہیں, یا کلچرل میجر ہمارا اور ان کا ڈفرینس کیا ہے. ویسے تو ابھی کافی وہ جو ایک لائن تھی وہ کافی ابھی ختم ہوتی جا رہی ہے, بیکاز نیٹ فلکس آ گیا ہے, اور اب تو پاکستانیوں کو جاپان سے زیادہ پتہ ہے جاپان کا کلچر کیا ہے, یا امریکن سے زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکنس کا کلچر کیا ہے. ہم تو گوروں سے زیادہ گورے بنے ہوئے ہیں. تو اب تو وہ خیر کافی چیزیں وہ کم ہو گئی ہیں, یہ تو پہلے کی باتیں تھی کہ آپ کو کلچرل پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا کلچر ہے یہ وہ. سو ناؤ آئی تھنک پیپل آر مور اویئر آف وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو بٹ ڈو اے لٹل ریسرچ ایٹ لیسٹ اباؤٹ دیٹ کلچر, کہ واٹ از ایکسیپٹیبل دیئر, what are the slangs that they use, what are the, اور گریٹنگس خاص طور پہ کہ گریٹنگس کا کیا اسٹائل ہوتا ہے, یا سی آف کیسے کرتے ہیں, کائنڈ جیسچرس کیا کیا ہوتے ہیں, اپریسیشن کیسے کرتے ہیں اس کلچر کے اندر, کن چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کن کو نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اب ہمارے کلچر میں آپ کسی خاتون کو رائٹ اوے لوگوں کے درمیان میں آپ اس کے ڈریس کے اوپر کمپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے, آپ کے بال بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. یہاں پہ شاید اوفینسو مانا جائے گا, چپل ماریں گے, یا چپل مارے گی. تو لیکن باہر کے کلچر میں دے فیل ویری گڈ وین یو اپریشیٹ اف دے ہیو ڈن اینی تھنگ ڈفرینٹ. تو مطلب یہ تھوڑا بہت آپ خود یو ڈو یور ریسرچ اینڈ گیٹ ایجوکیٹڈ آن دیٹ از اونلی وے. دوسری چیز ایک دو چیز یہ بھی کہ ان کی برتھ ڈیز وغیرہ, اگر آپ کا کلائنٹ آلریڈی بن چکا ہے, ان کی برتھ ڈیز کے اوپر ان کو وش کرتے ہیں, پلس ان کی جو ایونٹس چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں جو آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں, تو اس میں اس کو کنگریچولیٹ کرتے رہیں, اس کو کرتے رہیں. ہاں تھوڑا بہت پتہ ہو ان کے, ہاں یہ بات پتہ ہونا چاہیے میجر ایونٹس کون سے ہیں. کرسمس آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 دن یہ سکون میں گزارے گا, اس کے ہالیڈیز چل رہے ہیں. یا آپ کا کلائنٹ فار ایگزامپل اگر پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, کرسمس آ گئی تو اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں, اگر آپ اس کی
سیلس ٹیم کے اندر ہیں اس کے اندر ہیں, تاکہ اس کو بھی لگے یار ایونٹ تو میرا ہے, پروڈکٹس میرے ہیں, لیکن یہ بھی اس کے ساتھ فلی آ رہے ہیں. اچھا لاسٹلی بس ایک پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنا ہے جو کافی لوگوں کی فیوریٹ ہے. آپ نے اس طرح بتایا, نیلسن منڈیلا کی بات کی, ہم نے عمران خان کی بات کی, کیا ہوتے ان کی کرسمیٹک پرسنالٹی انفلوئنس کرتے ہیں. شاہ رخ خان کے بارے میں لوگ کافی جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, سچ اے لانگ اسپین آف ہز کریئر, جو خود بھی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح پہلے 1-2 بار ہی ہوا ہے کہ اتنے لمبا جو ہے نا لوگ ٹھہرے. کافی لوگ اس کے اورا کی تعریف کرتے ہیں, اس کی پبلک اسپیکنگ زبردست ہے, اس کا وٹی بیہیویئر, اس کے جوکس وغیرہ. تو اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں اس کے پورے اورا کے بارے میں, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں, کہ کس وجہ سے لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں. ایکٹنگ تو الگ چیز ہے نا, وہ تو فلمیں چلیں نہ چلیں, اس کے انٹرویو سارے دیکھتے ہیں, ہی از ریلیونٹ. 10 فلمیں نہ چلیں پھر بھی از ریلیونٹ. کیا وجہ ہے؟ سو آئی تھنک آئی آلسو ریئلی لائک ہم. شاہ رخ خان از very charismatic. Wherever he goes, he makes sure to tell everyone through his gestures that I own the place. He is very composed, very smart in the choice of words, very confident. ان کی ٹیڈ ٹاک اگر آپ دیکھیں, مزے کی بات ہے کہ شاہ رخ کی جو ٹیڈ ٹاک ہے, ٹیڈ ٹاک کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں نے کیس اسٹڈیز بھی کی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے اسمارٹلی اس نے اوپن کیا ہے, کس طرح سے اس نے بات کو کلوز کیا ہے, بیچ میں اس نے کہاں کہاں پہ ہیومر یوز کیا ہے. وہ پورا اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہوا اسپیچ کو یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا, یا کہ ہی ہیز ڈن این امیزنگ جاب ادر دین ایکٹنگ. مطلب اس نے وہاں پہ اوپن ہی ایک سیلف ڈیپریکیٹنگ ہیومر جس کو بولتے ہیں, اپنے بارے میں کوئی شوگر لگا کے اپنا مذاق, لیکن ایسی چیز کے بارے میں مذاق اڑانا جو آپ کمفرٹیبل ہیں اڑانے میں, اور جس سے آپ کا امیج خراب نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں ایکٹنگ کرتا ہوں اور وہی میں میرا مین جو ہے وہ امیج ہے, تو میں کبھی بھی اپنی ایکٹنگ کو ہٹ نہیں کروں گا. میں شاید اپنے ناک کے بارے میں تھوڑا مذاق اڑا لوں گا, یا کسی اور چیز کے بارے میں کر لوں گا جو میرا مین. مطلب اب ایپل کبھی بھی اپنے جس چیز کے بارے میں پراؤڈ کرتا ہے اس کا خود کا مذاق نہیں اڑائے گا. تو اسی طرح سے ایک انڈیویجول بھی برانڈ ہوتا ہے, تو اس کو پتہ ہے اگر میری یہ چیز میرا کمپیٹیو ایج ہے مارکیٹ کے اندر, اس وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں, میری برانڈ آئیڈینٹی ہے, سو آئی وونٹ میک فن آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ. سو آئی میک فن آف ادر تھنگس ٹو میک روم فیل لٹل لائٹر اباؤٹ مائی سیلف, کہ میں اتنا کوئی وہ بڑی چیز نہیں ہوں. 2 چیزیں اس میں یہ ہیں کہ ایک تو کانفیڈنس بہت ایگزبٹ کرتا ہے تھرو نان وربل, آن دا سیم ہینڈ از ویری ہمبل. ہیوملٹی از ویری پاورفل. آپ جتنے بھی اچھے لیڈرز دیکھیں نا جنہوں نے انفلوئنس بلڈ کیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو انسپائر کیا ہے, ان کے اندر ہیوملٹی واز اے ویری کامن فیکٹر ان آل دوز پیپل. ایون میں سی سویٹ کے ساتھ جب کام کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں, ان لوگوں کو لوگ بڑا فالو کرتے ہیں جو لوگ جن کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے. اور یہ بڑی گاڈ گفٹیڈ چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا اسٹیچر ہو کے آپ کا پوری دنیا میں, آپ پھر بھی جو ہے وہ بڑے ہمبل ہو کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اپنے بارے میں جانتے ہوئے کہ میں کتنا کمپیٹنٹ ہوں, آپ پھر بھی ہمبل ہو کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, اور ایک آپ کا جیسچر ہمبل ہو. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ ہز اسکل اینڈ ہز کمپیریٹیو ایج اوور ادر پیپل ان دیٹ انڈسٹری از. اور نان وربل اگر چیز کو نان وربل کمیونیکیشن کو آپ دیکھتے ہیں اس کا یوز بھی, ہاں یا اس کا دیکھیں, میں نے کیا بات کی تھی, اوپن اسپیس ہونے چاہیے. تو ہی آلویز یوزز ہز ہینڈس, ہز پامس. پامس از اے ویری ونڈرفل وے ٹو بلڈ کنیکشن. پامس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑا سائیکولوجیکل اس کے پیچھے افیکٹ ہوتا ہے کہ وین یو شو یور پام یو ٹیل, یہ ہم نا اولڈ ایج سے یہ چلتا آ رہا ہے اور ہماری جینس کے اندر ہے. اس ٹائم پہ نا لوگوں کے جن کے ہاتھ شو نہیں ہوتے تھے, پامس شو نہیں ہوتے تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ کیا پتہ اس کے پاس ویپن تو نہیں ہے. تو جب 2 ٹرائب کے لوگ آپس میں انٹریکٹ کرتے تھے نا تو پہلے پامس دکھاتے تھے ٹو بلڈ دا ٹرسٹ کہ یار آئی ایم سیف, آئی وونٹ ہارم یو, آئی ایم ہارم لیس. تو ہی ڈز دیٹ, ہی شوز, اس کا تو سگنیچر اسٹائل ہی ہے کہ وہ پام دکھاتا ہے ہاتھ کھول کے. سو ہی ٹیلز دیٹ آئی ایم سیف اینڈ یٹ آئی ایم اوپن, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ, and he is so comfortable in his skin. He's not that handsome by the way. He knows that. And he's not handsome. مطلب آپ بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ اگر میئر کریں, اس کی ہائٹ لے لیں, اس کا ناک لے لیں, اس کا فیشیل کلر لے لیں, اگر وہ ورلڈلی بیوٹی اسٹینڈرڈ سے میئر کریں تو he is not that handsome. But what his skill is that he's very comfortable in his skin. And he loves himself. And one of the ways to be confident is that you are very comfortable in your skin. آپ اس کے بارے میں نا مجھے میرے استاد نے ایک بات سمجھائی تھی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ خود سے محبت نہیں کرتے نا, آپ کبھی بھی اپنی ٹرو شائن سامنے نہیں لا سکتے.
آپ کبھی بھی ایک برائٹ اسٹار کی طرح شائن نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی اسکن میں کمفرٹیبل نہیں, کیونکہ آپ کو یہ ٹینشن لگی رہتی ہے کہ میری یہ کوئی انسیکیورٹی نہ دیکھ لیں, پتہ نہیں میرے بال ٹھیک ہے, پتہ نہیں میرا ناک ٹھیک ہے, پتہ نہیں میں صحیح لگ رہا ہوں, پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوں. سو I'll be always focusing on my insecurities. But if I'm very comfortable, I'll sit in front of you like an open person, and I won't be fearing anything. I won't be fearing you looking at me. I won't be fearing people looking at me. I won't be fearing being a spotlight. I will love spotlight because I know that I am complete the way I am. Probably I don't fit into those beauty standards, but جس نے مجھے بنایا ہے, جو وزڈم میری تخلیق کے پیچھے ہے, وہی وزڈم ہے جو پوری کائنات کی تخلیق کے پیچھے ہے. تو اگر میں بہت کوئی سیاڑا ہو گیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں ایسے نہیں, ایسے پیدا ہونا چاہیے تھا, تو میں اس وزڈم پہ ڈاؤٹ کر رہا ہوں جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. جیسے ایک پتے کو اگر میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں تو میں حیران ہو جاؤں کہ یہ اندر کیسے موٹرز لگی ہوئی ہیں جو یہاں سے نیچے سے روٹ سے پانی لے کے جاتی ہیں اوپر تک, اور پھر جب وہ فروٹ بنتا ہے, فلاور بنتا ہے, فلاور سے کیسے فروٹ بنتا ہے. اٹس سو اسٹانشنگ. سو وین یو لک ایٹ دا یونیورس اینڈ یو سی کہ دیر واز اے وزڈم بیہائنڈ کریٹنگ دس پرفیکٹ یونیورس, دیٹ واز دا سیم وزڈم بیہائنڈ کریشن آف می. So the way I am, whatever the way it is, be it long, short, black, white, fat nose, thin nose, big eyes, small eyes, whatever that is the way I am created, I was meant to be created that way. And Shah Rukh knows that, by the way. He knows that whatever I am, I'm very comfortable and very composed. So that's why he shines so bright. Wherever he goes, he owns the place. He's not concerned about, میں کیسا لگ رہا ہوں. پلس اس کا یہ ساری چیزیں مل کے اورا بنتا ہے نا, جب اورا آپ فزیکلی اس پلیس میں ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ذرا اور ہوتا ہے. سو وٹ ایور یو تھنک اباؤٹ یور سیلف, یو آر ایکچولی ایگزبٹنگ دیٹ ان ٹو یونیورس. So if I am thinking of myself as a complete man, as a wonderful human being, as a very smart person, however I define myself, میں اسی طرح کی انرجیز ایگزبٹ کر رہا ہوں. اگر میں ایک نروس بندہ ہوں اور انسیکیور ہوں, تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کو وہ نیگیٹو ایموشنز یو کین فیل دیٹ از ہاؤ آئی کریٹ اے aura around me. Aura is basically energies that I am emitting. So those energies are my thoughts that I am emitting. So whatever those thoughts are, if they are uplifting, positive, motivating, so whoever comes into that aura, he'll feel that way. So if I am thinking of myself as a loser, not complete, not enough, not good, so those are the negative energies that I am emitting into universe. آپ کسی کے ساتھ 5 منٹ بیٹھے ہیں, you can tell whether he thinks of himself as a winner or loser. Easily. 5 منٹ کی باتیں, ساری چیزیں. You can tell easily, you can tell so much information about the other person by having a 10-minute conversation. وہ رومی کے پاس ایک دفعہ ایک بندہ ہے نا, تو رومی نے کہا آپ گفتگو کیجیے, میں آپ کا تعارف لینا چاہتا ہوں. So we introduce ourselves through the way we interact with people. آپ کتنا کچھ بتا سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ زندگی میں خوش ہے کہ نہیں خوش. آپ بتا سکتے ہیں یہ اکمپلش سمجھتا ہے خود کو یا نہیں سمجھتا. ہاں, ہیوملٹی, جتنی بھی چیزیں, سب کچھ 2-4 ایروگنٹ ہے, وسیل ہے. کانفیڈنٹ ہونا الگ چیز ہے, ایروگنٹ الگ چیز ہے, ہیوملٹی الگ چیز ہے. اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں, آپ فل فیل کر رہے ہیں کہ میں آئی ایم دا مین, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ ایروگنٹ فیل کر رہے ہیں, اگلے کو نیچا دکھا رہے ہیں, اس کے ورڈز اور ہوتے ہیں. وہ بھی انسیکیور بندہ کرتا ہے. ہاں, وہ بھی انسیکیور. ویسے آپ کو انسیکیورٹی نظر آئے گی اس کی. ایروگنس سے زیادہ لاؤڈ اس کی انسیکیورٹی ہوگی. اتنی لاؤڈ ہوتی ہے انسیکیورٹی کہ آپ کی سوچ چیخیں ماری ہوتی کہ اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. A person who is trying to pull you down, that means that he already thinks that you are above him. That's why a person who already knows that I am enough, he won't bring you down. Why would he do that? He doesn't care. And even he is humble enough to know that you probably یہ بندہ میرے سے اگر بہتر نہیں ہے تو میں اس کو زیادہ اپلفٹ کروں, یا اگر میرے سے بہتر ہے تو میں اس سے کچھ سیکھ لوں. He is humble enough to learn from the other person instead of pulling him down. زبردست. چلیں, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ کو بھی امید ہے Likewise. مزہ آیا ہوگا. Likewise. تو کچھ اینڈ میں اگر 1-2 باتیں کہنا چاہیں آپ, کچھ بھی ٹپس اگر کچھ کوئی اور. اینڈ پہ یہ کہ بس اسٹے پازیٹیو, بی فیئرلیس, اینڈ دیٹس واٹ آئی ہیو لرنڈ ان مائی لائف. اینڈ وٹ ایور آئی سیڈ اباؤٹ دی کیرزما, about the confidence, about the public speaking, I just want to re-emphasize that these are all skills that can be learned. It is not something that is innate. It is not something that is natural. Every bachcha came to this world as an innocent child. He only had curiosity, no other skill. And through his curiosity, he learned all the skills.
ہاں آپ سے جو لوگ بہتر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدا ہی اسی کے ساتھ ہوئے تھے. وہ شاید ان کو ایسے سرکمسٹانسز ملے تھے, ایسے سچویشن, ایسے ریسورسز ملے تھے جو آپ سے بہتر تھے شاید, تو اس لیے وہ تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیچرلی بڑے کانفیڈنٹ یا بڑے اچھے پبلک اسپیکر ہیں. آپ بھی اس لیول, اس سے بہتر لیول پہ پہنچ سکتے ہیں اگر آج سے آپ اپنے ارد گرد کا چیزیں چینج کر لیں, وہ اتنے ریسورسفل ہو جائیں, وہ چیزیں سیکھ لیں. سو آل دیز تھنگز دے آر اسکلس. So have a growth mindset that believes that I can learn anything, and that will change a lot of things about you. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much. تو آڈینس یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. آپ مجھے کہتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کر کے بتائیں کون سا سیکشن آپ کا فیوریٹ تھا, اور شیئر کریں واٹس ایپ گروپس کے اندر تاکہ یہ میسج جو ہے بہت سے لوگوں تک پہنچے, وہ سیکھیں. کالج اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی کے پروفیشنلز ہیں, ان کی پبلک اسپیکنگ جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لائف لانگ اس کی ضرورت پڑے گی, اور آپ اس سے اپنے آنے والے لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں, اور اپنی ایک پوائنٹ, اپنی کیپیسٹی اور اپنی پوزیشن بناتے ہیں. تو امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا لگا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو. Thank you so much, Ji, for your time.